جس طرح محبت کی انتہا نہیں ہوتی، اسی طرح نفرت کا بھی کوئی انت یا کنارہ نہیں ہوتا۔ اسے اگر محبت کے شبنم سے بجھایا نہ جائے تو یہ آگ بڑھتی رہتی ہے اور اس کی لپیٹ میں آ کر تمام رشتے ناتے اور تعلق داریاں سب کچھ خاکستر ہو سکتا ہے۔ زندہ کرداروں اور حقیقی واقعات سے ماخوذ ایک داستان خور رنگ، ملک صاحب کی ڈائری سے انتہا۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا ساتھ والے گاؤں میں کسی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے استفسار کیا، ہاں بھائی اسلم، کس نے خودکشی کی ہے؟ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب نے، اس نے بتایا۔ میں چونکا، تمہارا مطلب ہے چودھری فرمان علی نے؟ کانسٹیبل اسلم کا تعلق احمد نگر نامی گاؤں سے تھا جہاں فرمان علی کی چدراہٹ تھی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، جی ملک صاحب، میں چودھری فرمان علی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے چودھری نے کیوں خودکشی کی؟ میں نے پوچھا، وہ اتنا بزدل یا مجبور تو نہیں تھا؟ چودھری فرمان علی اپنے ظلم اور سختیوں کے سبب دور دور تک مشہور تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا وہ جرائم پیشہ افراد خصوصاً ڈاکوؤں کی پست پناہی بھی کرتا تھا۔ اس کا ظلم و ستم اور دھاندلیوں کے قصے گاہے بگاہے مجھ تک پہنچتے رہتے تھے، لیکن میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا۔ میری معذوری در حقیقت قانون کی مجبوری تھی۔ کسی بھی شخص کو حوالات میں پہنچانے اور ازاں بعد جیل بھجوانے کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، نمبر 1 رپورٹ اور نمبر 2 گواہ۔ جب تک کوئی شخص ہمارے پاس کسی کے خلاف شکایت نہ لے کر آئے، ہم قانونی کارروائی کے سلسلے میں بے بس ہوتے ہیں۔ از خود کسی ایکشن کے لیے مضبوط گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چودھری کی خوش قسمتی یا قانون کی بے بسی کہ فرمان علی کی زیادتیوں کے خلاف کوئی مدعی بننے کو تیار تھا اور نہ ہی گواہی دینے کے لیے، اور اب اسی بے قابو چودھری نے خودکشی کر لی تھی۔ کانسٹیبل اسلم نے جواب دیا، خودکشی کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ حویلی کے اندر اور باہر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مجھے واقعے کے بارے میں پتہ چلا۔ میں سیدھا حویلی کی طرف چلا گیا اور سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا اور تھانے چلا آیا۔ کمال ہے، کانسٹیبل کی بات ختم ہونے پر میں نے حیرت سے کہا، نزدیکی گاؤں میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور ابھی تک حویلی سے ایک بندہ بھی تھانے نہیں پہنچا؟ کانسٹیبل نے پرسوچ انداز میں کہا، انہیں اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے گی تو ادھر کا رخ کریں گے نا۔ کیا چودھریوں کی حویلی میں کسی قسم کا فساد پھیلا ہوا ہے؟ اور معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، کانسٹیبل نے مبہم لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، تمہیں حویلی کے اندر جانے کا موقع ملا تھا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ حویلی کا صدر دروازہ تو صبح ہی سے بند کر دیا گیا ہے، صرف قریبی رشتہ داروں کو آنے جانے کی اجازت ہے۔ میں نے کوشش تو بہت کی لیکن اندر داخل نہ ہو سکا۔ حویلی کے باہر گاؤں میں جو خبریں گرم ہیں، میں نے انہی کی روشنی میں آپ کو اطلاع دی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ویسے آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے تھا فوراً تھانے اطلاع دیتے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری فرمان علی کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور وہ بھی خودکشی کی صورت میں۔ ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کن حالات میں اور کیسے خودکشی کی ہوگی۔ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، اگر حویلی والوں میں سے کوئی تھانے نہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں وہی کروں گا جو قانون کا تقاضا ہے، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ حویلی والے مجھے اطلاع دیں یا نہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم حوالدار کو میرے پاس بھیجو، تھوڑی دیر میں ہم احمد نگر روانہ ہو جائیں گے۔ اوکے سر، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے 15 منٹ کے اندر میں احمد نگر جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ میں نے کانسٹیبل اسلم اور حوالدار شمشاد کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسلم چونکہ احمد نگر ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے ساتھ رکھنے میں فائدہ تھا۔ ہمارے تھانے میں عملہ بہت کم تھا اور میں نے 2-4 تجربات میں یہ نتیجہ حاصل کیا تھا کہ تفتیشی معاملات میں حوالدار شمشاد بہترین معاون ثابت ہوا تھا۔ ہم ایک سجے سنورے تانگے میں بیٹھ کر تھانے سے روانہ ہو گئے۔ تانگا جب تھانے کی حدود سے نکل کر کچے راستے پر آ گیا تو کوچوان نے عاجزی سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ خیریت سے احمد نگر جا رہے ہیں نا؟ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ وہ جی وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اوئے وہ جی کے کچھ لگتے لگاتے، تانگا چلاتے چلاتے تم نے تفتیشی کام کب سے شروع کر دیا؟ ہم احمد نگر کیوں اور کس لیے جا رہے ہیں، اس سے تمہیں کیا مطلب؟ وہ قدرے سہم کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دراصل تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ سواریاں مراد پورہ سے احمد نگر پہنچائی ہیں۔ وہ لوگ بڑی افراتفری میں تھے، میں نے ان کی پریشانی کا سبب جاننا چاہتا ہوں، انہوں نے ٹال دیا اور اب آپ بھی احمد نگر جا رہے ہیں۔ وہ مانی حیض انداز میں میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کو اس طرف جاتے دیکھ کر مجھے تشویش ہو رہی ہے، لگتا ہے احمد نگر میں کوئی لمبا پھڈا ہو گیا ہے۔ تانگے والا غلط نہیں کہہ رہا تھا،
احمد نگر میں ایک نہایت ہی اہم واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوا وہ چودھری فرمان علی کی خودکشی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا تعلق احمد نگر سے نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، شہزادے تمہارا نام کیا؟ کوچوان نے خود کو شہزادوں کی طرح بنا سنوار کر رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میرے طرز تہاتف نے اسے خوش کر دیا۔ اس کا سینہ مسرت کے جذبات سے ہنسا کشادہ ہو گیا۔ اپنی تعریف سب کو اچھی لگتی ہے اور تعریف بھی کسی پولیس والے کے منہ سے۔ کوچوان کا فخر بے جا نہیں تھا۔ وہ بڑے انداز سے بولا، جناب بندے کا نام تو دلدار ہے لیکن سب دلو دلو کہتے ہیں، کیا کریں جی، لوگ نام بگاڑ دیتے ہیں، لاکھ سمجھاؤ کوئی مانتا ہی نہیں۔ تمہارا نام بگڑ کر بھی ہاسا پرکشش ہے۔ میں نے سامنے سڑک پر دور تک نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچی سڑک سیدھی احمد نگر گاؤں تک جاتی تھی۔ میں تصور کی آنکھ سے احمد نگر میں واقع چودھری فرمان علی کی حویلی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دلدار کوچوان سے ابھی بات چیت جاری تھی۔ دلدار کی بنسبت دلو زیادہ مؤثر ہے۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد میں نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب میرا تعلق چمن آباد سے ہے، اس نے بتایا۔ چمن آباد، احمد نگر، مراد پور وغیرہ ایک دوسرے کے آس پاس پائے جانے والے گاؤں تھے۔ یہ تمام علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے کوچوان کو مخاطب کیا اور پوچھا، دلو کیا تم احمد نگر کے چودھری فرمان کو جانتے ہو؟ نام سنا جناب، دیکھا کبھی نہیں۔ وہ صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، اس کے بارے میں بڑی خوفناک باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ہمارے گاؤں والے چودھری فرمان کو ایک ظالم، جابر اور شفاق شخص سمجھتے ہیں۔ اس کی بربریت کی بہت سی داستانیں مشہور ہیں۔ وہ تمام داستانیں اور کہانیاں آج بہت افسردہ اور نادم ہیں۔ میں نے خیال افروز انداز میں کہا، کیونکہ ان کا خالق مزید کسی ایسی تحلیق کے قابل نہیں رہا۔ کیا چودھری فرمان کا انتقال ہو گیا؟ کوچوان کے لہجے میں تعصب کی بجائے ایک مسرت امیز حیرانی تھی، جیسے لاشعوری طور پر اسے چودھری کی موت سے اطمینان حاصل ہوا ہو۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، سنا ہے چودھری فرمان علی نے خودکشی کر لی ہے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کر کے خاموش ہو گیا۔ میں نے دلدار کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں صدمے یا غم کے آثار مجھے نظر نہ آئے۔ ظاہر ہو رہا تھا اسے چودھری کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ ایک عام تانگا بان پر اتنے بڑے واقعے کے تاثر کو دیکھ کر لگتا تھا چودھری فرمان علی سے اکثر لوگ خوش نہیں تھے، ورنہ چودھری کسی بھی گاؤں کے لیے ایک صاحبان کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں نے بعض چودھریوں کی موت پر لوگوں کو دھاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تھانے سے احمد نگر کا فاصلہ لگ بھگ 2 میل کا تھا۔ ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد دلدار نے متملانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، بزرگوں سے سنا ہے مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چودھری فرمان کی موت سے ہزاروں لوگ سکھ کا دم بھریں گے۔ ایک بات عقل میں نہیں آ رہی ہے جناب، وہ یہ کہ چودھری خودکشی پر کیوں مجبور ہو گیا؟ اس سے ایسا کون سا غم تھا؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہوگا کوئی نہ کوئی بھاری غم، ورنہ کوئی بھی انسان خواہ مخواہ اپنی جان سے کھیلنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ملک صاحب، میں نے تو 2 کشتیوں کے مسافر کو ہمیشہ پریشانی دیکھا ہے۔ کانسٹیبل اسلم نے کہا، چودھری فرمان علی بھی کسی پیچیدہ چکر میں پھنس گیا ہوگا۔ اس نے تو خیر سے 3 کشتیوں پر جھنڈے گاڑ رکھے تھے۔ 3 کشتیوں کے مسافر والی کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال پوچھا۔ میں اس کا اشارہ تو سمجھ گیا تھا، لیکن انجان بنتے ہوئے وضاحت اس لیے طلب کی کہ شاید کوئی نئی اور اہم بات سامنے آ جائے۔ چودھری فرمان علی نے میری معلومات کے مطابق 3 شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس کی تیسری بیوی خوبرو اور جوان تھی۔ اسلم نے کہا، ملک صاحب، 3 گھروں کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس قسم کے شوق صرف عرب شیوخ ہی پال سکتے ہیں۔ بیوی تو ایک ہی دماغ کی ایسی کم تیسی کر دیتی ہے، کجا یہ کہ 3 اور وہ بھی ایک 65 سالہ شخص کی۔ تمہاری شادی ہو گئی اسلم؟ میں نے پوچھا۔ ابھی نہیں ملک صاحب، اس نے بتایا۔ آپ کو تو یہ بات معلوم ہے؟ میں نے اس کے جواب کے آخری حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم بھی عجیب انسان ہو، شادی ہوئی نہیں اور بیویوں کے تجربات دل کھول کر بیان کر رہے ہو۔ وہ جھیم کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ فطری طور پر وہ ایک شرمیلا انسان تھا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، اس کی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ اس نے درجنوں شادیوں میں شرکت تو کی ہوگی۔ حوالدار کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ میں نے کہا، شمشاد، براتیں دیکھنے اور دلہا بننے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے دلدار عرف دلو؟ میں نے کوچوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے لمبے چوڑے خیالات کا اظہار کرنے لگا، جن کا ذکر میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ہم سرکاری لباس میں تھے۔ پولیس یونیفارم کا اپنا ایک ٹیکہ ہوتا ہے۔ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ حویلی کے صدر دروازے پر ایک صحت مند شخص نے ہمارا استقبال کیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ چودھری فرمان کا بیٹا ہوگا، لیکن تعارف پر میرا خیال غلط ہو گیا۔ وہ چودھری کا چھوٹا بھائی قربان علی تھا۔ قربان کی عمر 30 کے قریب ہوگی۔ اس نے ہمیں ایک کشادہ اور آراستہ پیراستہ بیٹھک میں بٹھایا اور کہنے لگا، بس میں آپ کی طرف آنے ہی والا تھا، اچھا ہوا آپ یہاں پہنچ گئے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ اس کے سوال میں تشویش سے زیادہ حیرانی پائی جاتی تھی۔ فرمان علی کے بھائی کو حیران ہونا بھی چاہیے تھا۔
کیونکہ ایسے فرعون صرف چودھریوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں یا کم از کم ان کے علاقے میں سب کچھ انہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری قربان، میں تھانے میں بیٹھ کر مونگ پھلی چلغوزے نہیں بیچتا، بلکہ تھانے داری کرتا ہوں۔ میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں جو میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ ذرا رک کر میں نے اضافہ کیا، میں تو توقع کر رہا تھا کہ تم لوگوں میں سے کوئی تھانے آ کر مجھے مطلع کرے گا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک رپورٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ میرے سخت انداز نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ میں نے بتایا ہے نا، میں آپ کی طرف آنے ہی والا تھا۔ خیر، آپ حکم کریں، ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ بات ختم کر کے وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ مجھے اس کے رویے پر سخت حیرت ہوئی۔ اس کے بڑے بھائی نے خودکشی کی تھی اور ہمیں بٹھا کر آرام سے خاطرداری کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ عمل غیر فطری اور حالات کے منافی تھا۔ بڑے بھائی کی موت پر اسے جتنا ملول اور غمزدہ نظر آنا چاہیے تھا، اس کا اشیر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ ایک خاص نوعیت کی برہمی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ وہ الجھا ہوا نہیں بلکہ چنچلاہٹ میں مبتلا لگتا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، چودھری قربان، میں یہاں خاطرے کروانے نہیں آیا۔ جلدی سے مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تمہارے بڑے بھائی نے خودکشی کی ہے، تاکہ موقع کی کارروائی شروع ہو سکے۔ میری تقلید میں حوالدار اور کانسٹیبل بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ چودھری قربان نے استرجاعیہ نظر سے مجھے دیکھا اور حیرت میں بھیگے ہوئے لہجے میں بولا، خودکشی؟ آپ اسے خودکشی کہہ رہے ہیں؟ خودکشی کو خودکشی نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ تھانے دار صاحب، بھائی صاحب کو قتل کیا گیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ قتل؟ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ وہ رازداری سے بولا، بھائی صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں خودکشی کے رنگ میں قتل کیا گیا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو قاتل کی گرفتاری کے لیے کسی بھی قسم کے پاپڑ نہیں بیلنا پڑیں گے، کیونکہ میں نے قاتل کو قابو میں کر لیا ہے۔ یہ تم ایک انوکھی اور عجیب کہانی سنا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نا، اس لیے تو تھانے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے شیشے میں اتارنے کے لیے کوشاں ہو۔ میں تو پہلی فرصت میں قاتل کو گھسیٹ کر تھانے لانا چاہتا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہے۔ کون بے ہوش ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ تم نے کس شخص کو قابو کیا ہے؟ مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو، اور اسے پہلے میں جائے وقوع پر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اندر تجسس کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ حویلی آ کر بڑی حیرت انگیز باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ میرے سوال کے جواب میں چودھری قربان علی نے بتایا، قاتل کوئی غیر نہیں بلکہ یہ خطرناک کام میری بھابھی نے کیا ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، مجھے تو اسے بھابھی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ قربان کے تازہ ترین انکشاف پر میں بے اختیار اچھل پڑا۔ تم اپنی کس بھابھی کا ذکر کر رہے ہو؟ بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔ تمہارے بھائی کی تو 3 بیویاں ہیں۔ میں سب سے چھوٹی بھابھی نرگس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میری معلومات کے مطابق چودھری فرمان کی تیسری اور اب آخری بیوی نرگس کی عمر 25 کے قریب تھی۔ فرمان علی اس سے دوگنا سے بھی زیادہ عمر کا تھا۔ فرمان کی بتائی ہوئی بات خاصی تشویشناک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، نرگس کو تم نے کہاں بند کیا اور وہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ جناب، نیچ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یا تو گالیوں پر اتر آتے ہیں یا پھر بے ہوشی کا ڈرامہ رچاتے ہیں، قربان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے نرگس سے تھوڑی پوچھ پرتیت کی تو بے ہوش ہو گئی، لیکن آپ اس کی طرف سے پریشان نہ ہو۔ میں نے نرگس کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ قاتل کے فرار ہونے کا امکان نہیں ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی، اور وہ یہ کہ چودھری قربان اپنی بھابھی نرگس کے لیے دل میں بہت کدورت رکھتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ نرگس کو سخت ناپسند کرتا ہوگا۔ کیوں؟ یہ بعد میں بھی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میں نے بیٹھک سے باہر نکلتے ہوئے کہا، قربان علی، میں جائے وقوع پر جا رہا ہوں۔ کیا نرگس کو بھی تم نے ادھر ہی کہیں بند کیا ہے؟ بسر دست نرگس کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں قربان علی سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ جائے واردات کا جائزہ لیا جاتا۔ مبینہ قاتل مقید تھا، لہٰذا اس کی طرف سے پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ چودھری قربان علی نے میرے سوال کے جواب میں اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور بولا، 1 منٹ تھانے دار صاحب، میں ذرا اندر پردے کا کہہ دوں۔ 5 منٹ بعد ہم تینوں اس کمرے میں پہنچ گئے جس کی چھت سے چودھری فرمان علی کی لاش لٹک رہی تھی۔ موضع احمد نگر کا ٹھسے دار اور ظالم و جابر حکمرانی سے بہت دور چھت اور فرش کے درمیان ٹنگا ہوا تھا۔ اس کی ساری فرعونیت ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے بغور لاش کا جائزہ لیا۔ لاش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھت سے لٹکے ہوئے وجود کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ زندوں میں نہیں تھا۔ زندگی اسے روٹ کر بہت دور جا چکی تھی۔ چودھری فرمان علی کی گردن میں نائلون کی مضبوط ڈوری کا پھندا کسا ہوا تھا۔ اس ڈوری کا رنگ نیلا تھا۔ یہی ڈوری چھت اور پھندے کے درمیان بھی وسیلہ ربط و ضبط بنی ہوئی تھی۔ میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، تاہم وہ حلقوں سے ابلی نہیں پڑ رہی تھیں، جیسا کہ عموماً پھانسی شدہ افراد کی نظر آتی ہیں۔ جھولتی ہوئی لاش کے عین نیچے کمرے کے فرش پر ایک چوبی میز پہلو کے بل الٹی پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے چودھری نے پھندا گردن میں فٹ کرنے کے بعد اس میز کو الٹا دیا ہو۔ میں نے اس میز کو سیدھا کیا تو مجھے اندازہ ہوا وہ خاصی وزنی میز تھی۔ اس کا وزن 20 سیر سے کم نہیں تھا۔ 3 پایوں والی
3 پایوں والی اس گول میز کو سیاہ شیشم کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ میز لگ بھگ 2.5 فٹ اونچی تھی اور اس کی گول ٹاپ کا قطر 4 فٹ رہا ہوگا۔ ایسی مضبوط اور بھاری بھرکم میز کو پاؤں کی ٹھوکر سے الٹنا آسان کام نہیں، جبکہ الٹانے والا ایک 65 سالہ بوڑھا سا ہو تو یہ کام تقریباً ناممکن ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں اس نقطے پر تھوڑا چونکا، پھر موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے اسلم اور شمشاد کی مدد سے لاش کو نیچے اتروایا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے اسے سرکاری اسپتال بھیجنے کا احکام صادر کیا تو چودھری آڑے آ گیا۔ تھانے دار صاحب، قربان علی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی صاحب کی لاش کو آپ اسپتال کیوں بھجوانا چاہتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کے لیے، میں نے سیدھا اور سادہ جواب دیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، اس نے کہا، یہ سیدھا سیدھا قتل کا کیس ہے اور قاتل کو میں نے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ آپ اس نامراد کو جیل بھجوائیں، خواہ مہا بھائی صاحب کی لاش کی بے حرمتی کیوں کرواتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر ناگواری سے بولا، میں نے سنا ہے پوسٹ مارٹم میں لاش کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا قربان علی، میں نے کہا، تمہارے بھائی کی موت طبعی حالات میں واقع نہیں ہوئی، اس لیے پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے۔ تم خواہ مہا قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے قاتل کو بند کر وہ ایک مرتبہ پھر نرگس کا حوالہ دینا چاہتا تھا۔ میں تمہارے بند کیے ہوئے قاتل سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، بہتر یہی ہوگا کہ تم صبر و سکون سے کام لو، ضروری کارروائی میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو۔ وہ بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے اسلم کی نگرانی میں چودھری فرمان علی کی لاش کو ضلعی اسپتال روانہ کر دیا۔ دلدار عرف دلو کا تانگا حویلی کے باہر موجود تھا، لہٰذا اس سلسلے میں کسی تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 15 بائی 20 فٹ کا ایک کشادہ کمرہ تھا اور اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے بیڈ روم نظر آتا تھا۔ عذابات مجھے معلوم ہوا کہ وہ چودھری فرمان علی کی خوابگاہ تھی۔ کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی، بلکہ بعض اشیاء بلا ضرورت بھی تھیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کمرے کی جس چیز نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا وہ اس کی دیواروں میں موجود دروازے تھے۔ ہر دیوار میں ایک منقش دروازہ نظر آ رہا تھا۔ جس دروازے سے میں اس خوابگاہ میں داخل ہوا تھا وہ ایک برآمدے میں کھلتا تھا اور اس وقت مکمل طور پر واہ تھا۔ باقی تینوں دروازے بند تھے۔ میرے پوچھنے پر قربان علی نے بتایا، تھانے دار صاحب، بھائی صاحب کا یہ کمرہ رہائشی حصے کے وسط میں واقع ہے۔ آپ جن دروازوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ 3 مختلف خوابگاہوں میں کھلتے ہیں۔ ہر خوابگاہ میری ایک بھابھی کے لیے مخصوص ہے، یعنی ان 3 کمروں میں بھابھی صاحب کی 3 بیویاں الگ الگ رہتی ہیں، بلکہ تھیں، اب تو 2 باقی بچی ہیں، تیسری کو میں نے قید کر رکھا ہے۔ اس کا بیان سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر دروازوں پر نظر ڈالی۔ 2 دروازوں پر مجھے تالے نظر آئے، جبکہ تیسرے دروازے پر تالا دکھائی نہ دیا، تاہم وہ بند تھا۔ میں نے اس سلسلے میں قربان علی سے پوچھا، یہ تالوں کا کیا راز ہے؟ اس نے بتایا، بھائی صاحب کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ ان کے طلب کرنے پر ہی کوئی بیوی ان کی تنہائی میں آتی تھی۔ وہ تینوں دروازوں پر اندر سے تالے ڈال کر رکھتے تھے اور جس بیوی کی ضرورت محسوس کرتے اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیتے، اور اس کا واضح مطلب یہی ہوتا کہ اس کمرے میں موجود بیوی کے ساتھ وہ رات بسر کریں گے۔ عجیب و غریب اصول تھا تمہارے بھائی کا۔ میں نے ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا۔ بیویاں نہ ہوئی، بھیڑ بکریاں ہو گئیں جنہیں اشارے پر طلب کیا جاتا۔ ایسی ازدواجی زندگی پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی ہے۔ تمہارے بھائی صاحب تو بہت نرالے خاوند تھے۔ وہ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، آپ وہ دروازے کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کا اشارہ مغربی اور مشرقی دروازوں کی طرف تھا۔ ان پر تالے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے مغربی کمرے میں بڑی بھابھی رشیدہ رہتی ہیں، جبکہ مشرقی کمرہ درمیانی بھابھی رخسانہ کے لیے مخصوص ہے۔ رخسانہ کے استعمال میں 2-3 کمرے اور ہیں جن میں اس کا بیٹا سلطان اور بیٹی فرزانہ رہتے ہیں۔ رخسانہ بھابھی اور رشیدہ بھابھی والے کمروں میں موجود تالے ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ رات ان میں سے کوئی بھائی صاحب کے کمرے میں نہیں آیا۔ اب آ جا کے نرگس ہی باقی بچتی ہے۔ وہ سامنے شمال میں کھلا ہوا دروازہ اسی کے کمرے کا ہے، یعنی اس کمرے کا تالا بند نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات میں بھائی صاحب کے ساتھ تھی، اور سب سے خاص بات یہ کہ نرگس ہی نے بھائی صاحب کی خودکشی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میرے 2-4 سوالات میں ہی وہ گھبرا گئی۔ میں نے اقرار جرم کے لیے ذرا سختی کی تو وہ بے ہوشی کا ناٹک کرنے لگی۔ میں نے اسے اٹھا کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ ہر صورت نرگس کو قاتل ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا مکمل نقشہ تیار کیا، نہایت ہی ضروری اور اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، اور چودھری قربان علی سے کہا، تمہارے علاوہ اس وقت حویلی میں اور کون ہے؟ رشیدہ بھابھی اور رخسانہ بھابھی اپنے کمروں میں موجود ہیں، اس نے بتایا، یا پھر حویلی میں کام کرنے والے ملازم ہیں؟ رخسانہ کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے ماموں کے پاس گئے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ رخسانہ کا بھائی چودھری کرم داد قلعہ داسو سنگھ میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع کرم داد کو بھجوا دی۔ ہو سکتا ہے وہ بچوں کو لے کر شام سے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ گھریلو ملازمین کی تعداد اور نام کیا ہے؟ کل 6 ملازم اس حویلی میں کام کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، 4 عورتیں اور 2 مرد۔ عورتوں کے نام شریفہ،
منیرہ، نگو اور سلمہ ہیں، جبکہ مردوں کے نام مطلوب اور منظور ہیں۔ کیا یہ 6 کے 6 اس وقت حویلی میں موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چودھری قربان علی نے جواب دیا، منظور کو میں نے قلعہ داسو سنگھ بھیجا ہے، سلمہ آج حویلی آئی ہی نہیں، باقی چاروں اس وقت حویلی میں ہیں۔ میں نے کہا، حویلی کے صدر دروازے کو بند کرا دو اور جب تک یہاں کارروائی جاری ہے کوئی بندہ بشر حویلی سے باہر جائے گا اور نہ ہی اندر داخل ہوگا۔ میں یہاں موجود ہر شخص سے تفصیلی بیان لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے قربان علی سے پوچھا، تم حویلی کے کس حصے میں رہتے ہو؟ سامنے والے حصے میں، اس نے جواب دیا، وہ جو گیٹ کے پاس ہے۔ پھر میری ہدایت پر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اور حوالدار شمشاد گھوم پھر کر چودھری فرمان علی کی خوابگاہ کا تنقیدی جائزہ لینے لگے۔ 4 دروازوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہونے کے بعد میں نے سرسری انداز میں اس کی مکانیت کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ حویلی 2 رہائشی حصوں پر مشتمل تھی۔ ابتدائی حصے میں گیٹ کے قریب بیٹھک کے ساتھ کئی کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں 1-2 عام سے اور باقی عالیشان تھے۔ میرے خیال میں وہ عام سے نظر آنے والے کمرے ملازمین کے لیے تھے۔ میرے پوچھنے پر قربان علی نے بتایا کہ مطلوب اور منظور مستقل طور پر حویلی ہی میں رہتے تھے، جبکہ عالیشان رہائشی حصہ قربان کے لیے مختص تھا۔ جیسا کہ میں اب اور بیان کر چکا ہوں، حویلی کے دوسرے رہائشی حصے میں فرمان علی اپنی 3 بیویوں کے جھرمٹ میں رہتا تھا، اور اس طرح کہ کوئی بیوی اپنی مرضی سے دم نہیں مار سکتی تھی۔ چودھری کے طلب کرنے پر ہی وہ حاضر ہوتی اور اس کی دل بستگی کا سامان کرتی۔ بڑے مزے تھے چودھری فرمان علی کے۔ اس کا ظلم اور زیادتی رعایا ہی کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس کی ازواج بھی اس سے متاثر ہوتی تھی۔ یہ کیسی رفاقت تھی کہ بیوی اپنی مرضی اور منشا سے خاوند کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ چودھری کی شریک حیات نہ ہوں، بلکہ زر خرید لونڈیاں ہوں، جنہیں چودھری کے اشاروں پر ناچنے کے لیے پابند کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری قربان واپس آ گیا اور اس نے آ کر بتایا، جناب، میں نے حویلی کا گیٹ بند کروا کے وہاں مطلوب کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ میرے علم میں لائے بغیر کوئی حویلی سے باہر نہیں جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں۔ چودھری قربان کا رویہ غیر فطری معلوم ہوتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی ختم ہو گیا۔ چودھری فرمان علی نے خودکشی کی تھی یا اسے پھانسی کے ذریعے قتل کیا گیا؟ اس سے قطع نظر قربان کو اپنے بھائی کی موت پر جس طرح غمزدہ اور ملول ہونا چاہیے تھا، وہ کیفیت اس کے انداز اور گفتگو میں کہیں نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اس کے رویے سے ایک خاص نوعیت کا اطمینان جھلکتا تھا۔ شروع میں نے جو جھنجھلاہٹ اور بیزاری اس کے چہرے پر دیکھی تھی، وہ اب دور دور نظر نہیں آتی تھی۔ قربان علی کی ان اداؤں نے مجھے کھٹکنے پر مجبور کر دی۔ میں نے سوچا سب سے پہلے اسی کا انٹرویو کرنا چاہیے۔ مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر اس نے کہا، تھانے دار صاحب، اب میں آپ کو قاتل کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ آپ قانون کے تقاضے پورے کر سکیں۔ وہ ادھر میری رہائش والے حصے میں بند ہے۔ تمہیں بڑی جلدی ہے چودھری، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ذرا چھری تلے دم لو، نرگس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ فرار ہو جائے گی؟ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میں نے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ پھر فکر کس بات کی ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تم سے چند سوالات ہو جائے، پھر نرگس کو بھی دیکھ لوں گا۔ مجھ سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کے انداز میں ایک دم بوکھلاہٹ آ گئی۔ میں نے ساری بات تو آپ کو بتا دی ہے، یہ تمہارا خیال ہے جو ضروری نہیں درست بھی ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے خیال میں تم سے پوچھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، یہاں تو بیٹھا بھی نہیں جا سکتا، کیا کوئی اور موضوع جگہ؟ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، چلیں ادھر بیٹھک میں جا کر بیٹھتے ہیں، یا پھر آپ میرے کمرے میں آ جائیں۔ ہم اٹھے اور چودھری قربان علی کے ساتھ بیٹھک میں پہنچ گئے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہاتھ تواضع کے لیے زور مارنے لگا، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ حالانکہ وہ کھانے کا وقت تھا، لیکن میں پیٹ پوجا کے بکھیڑے میں پڑھ کر وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میں جس مقصد کی خاطر وہاں آیا تھا، اگر وہ حاصل ہو جاتا تو پھر توام و آرام کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ چودھری قربان علی نے اپنی کوشش کو ناکامیاب ہوتے دیکھا تو اس کا منہ لٹک گیا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں سے دریافت کیا، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ حالات و واقعات ظاہر کرتے تھے وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس نے اب تک ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی یا بچوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ چودھری قربان 30 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ گاؤں دیہات میں لڑکوں کی شادی 18 سے 25 سال تک عموماً ہو جاتی تھی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، 1 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 ماہ بعد نجمہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی غمی شامل ہوگی۔ نجمہ کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں سمجھ گیا نجمہ اس کی بیوی کا نام تھا۔ اس کے بعد تم نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ میں نے اسے ٹٹولا۔ وہ قطعیت سے بولا، نہیں، حالانکہ بھائی صاحب زور دیتے رہے کہ میں فوراً شادی کر لوں تاکہ نجمہ کی یاد سے چھٹکارا مل جائے، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں فروئی باتوں کو چھوڑ کر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ تمہیں کب اور کیسے پتا چلا کہ چودھری فرمان نے خودکشی کر لی ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ یہ بات مجھے منظور نے بتائی تھی، وہ تیز آواز میں بولا۔ منظور کو نرگس کی زبانی پتا چلا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ صبح 7 بجے کا واقعہ ہے۔ میں سویا ہوا تھا۔ منظور نے دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے جگایا اور بتایا
کہ بڑے چودھری صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب نرگس بہت عیار ہے۔ اس نے منظور کو جو الٹی سیدھی پٹی پڑھائی وہ سیدھے سادے منظور نے مجھے بتا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی صاحب کو پھانسی لگا کر باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، اور قاتل نرگس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ختمی اور قطعی انداز نے مجھے غصہ دلا دیا۔ میں نے برہمی سے پوچھا، تمہارے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے جس سے نرگس قاتل ثابت ہوتی ہے؟ جی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا۔ لگتا ہے تمہاری عقل کہیں گھاس چرنے گئی ہے، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ چودھری فرمان علی جس طرح چھت سے لٹکا ہوا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے یہ کام اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اگر نرگس یا کوئی اور چودھری کو پھانسی پر لٹکاتا تو ایک ادھم مچ جاتا۔ چودھری اتنا بے بس ہرگز نہیں تھا کہ ایک عورت کے ہاتھوں پھندا گلے میں ڈال کر چھت سے لٹک جاتا۔ ہوش کے ناخن لو اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو، مجھے تو یہ کوئی اور ہی کہانی لگتی ہے۔ میرا سرزنش بھرا انداز دیکھ کے وہ قدرے نرم پڑ گیا، رازدارانہ لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے یہ کام نرگس نے اپنے کسی یار کی مدد سے کیا ہو۔ سچ اگلوانا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا جناب۔ وہ بات ختم کر کے ذمینی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ لمحہ بلمحہ میری نگاہ میں غیر معتبر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اس نے نرگس کے لیے نیچ کا لفظ استعمال کیا تھا، پھر اسے عیار کہا، اور اب وہ اس کے کسی یار کا ذکر کر رہا تھا، گویا وہ اپنی بھابھی پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ یہ تو نرگس سے ملاقات کے بعد ہی پتہ چلتا کہ اس پر کیچڑ گری یا نہیں، مگر ابھی تو کیچڑ اچھالنے والے کے ہاتھ مجھے لتڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا تمہیں نرگس سے کوئی ذاتی پرخاش ہے؟ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ گھوم پھر کر تمہاری تان اسی پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ نہیں جی، وہ گڑبڑا گیا۔ میں تو حقائق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہاری نظر میں حقائق یہی ہیں کہ اس حویلی میں سیند لگانا بچوں کا کھیل ہے؟ میں ابھی تک نرگس سے ملا نہیں تھا، مگر جانے کیوں مجھے اس عورت سے ہمدردی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید میرے احساسات میں قربان علی کی نامعقولیت کا زیادہ ہاتھ تھا۔ وہ فکر مند لہجے میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ یہ میں نہیں، تم کہہ رہے ہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم نے نرگس کے کسی یار کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری حویلی کا حفاظتی انتظام اتنا ہی بودا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی اندر گھس کر اپنا مقصد پورا کر کے خاموشی سے واپس جا سکتا ہے؟ میں اس حویلی کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ تیش میں آ گیا۔ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ بات بڑی ہے یا چھوٹی تمہاری طرف سے شروع ہوئی ہے قربان علی؟ میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم نے چودھری فرمان علی کے ممکنہ قاتل اور نرگس کے شریک جرم کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے تو تمہارے بیان کی روشنی میں ایک سوال کیا ہے، تم جوش میں کیوں آ رہے ہو؟ تھانے دار صاحب، اگر پاٹن ڈھیلے اور دانے گیلے ہوں تو پھر حفاظتی بندوبست ایک طرف رکھا رہ جاتا ہے۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یقین ہے کہ نرگس نے اپنے معاون کے لیے خود راستہ ہموار کیا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم کتنی خطرناک اور بڑی بات کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، مجھے پوری طرح احساس ہے۔ تم اپنی بھابھی نرگس پر بد چلنے کا الزام لگا رہے ہو۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے، وہ تیکن سے بولا۔ میں نے اسے گھسنا ضروری سمجھا۔ تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ حبیب احمد، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ یہ کون ہے؟ میں نے دھیمے انداز میں دریافت کیا۔ اور کہاں رہتا ہے؟ اس نے سرگوشی سے قریب لہجے میں کہا، نرگس کا کوئی رشتہ دار ہے، ادھر مراد پور میں رہتا ہے۔ تم نے چودھری فرمان کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کئی بار بتایا تھا، وہ بیزاری سے بولا۔ پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ بھائی صاحب نے میری بات کو اہمیت نہیں دی اور برا سا منہ بنا کر بولا، میں نے تو خاموش ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ بھائی صاحب کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی تھی۔ میں اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھنے لگا۔ نرگس کے لیے اس کی نفرت کا سبب سامنے آ گیا تھا۔ اسے فیل یا پاس کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے ایک پارٹی کا موقف سنا تھا، دوسری پارٹی یعنی نرگس کا بیان ہو جاتا تو پھر صورتحال کی وضاحت ہو سکتی تھی۔ جب 65 سال کا کوئی بوڑھا شخص 25 سالہ دوشیزہ سے شادی کرتا ہے تو کوئی بھی حیرت انگیز اور تخیر امیز واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ اگر قربان علی دروغگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا تو اس کیس میں حد درجہ سنسنی خیزی کا امکان تھا۔ قتل یا خودکشی کی یہ واردات کسی عجیب کروٹ بیٹھنے والی تھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے چودھری قربان سے کہا، میں اس موضوع پر بعد میں تم سے تفصیلی بات کروں گا، فی الحال تم مجھے نرگس کے پاس لے چلو۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، آپ میرے ساتھ آؤ۔ میں اور حوالدار شمشاد اس کی میت میں بیٹھک سے ملحق کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ قربان نے کمرے کے دروازے پر موجود تالے کو کھولا اور دروازے کے پٹ وا کر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب ہم نے اندر قدم رکھے تو اندرونی لائٹ آن کر چکا تھا۔ روشن کمرے میں میری آنکھوں نے ایک افسوسناک منظر دیکھا۔ ایک دھان پان حسین و جمیل اور انتہائی پرکشش عورت کمرے کے فرش پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور چند کرسیاں رکھی تھیں۔ اس ستم نصیب عورت نے فرش نشینی اختیار کرنے کو بہتر جانا تھا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے چونک کر خوفزدہ نظر سے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ چودھری قربان نے کہا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے یہ ہوش میں آ گئی ہے۔
آپ کو پوچھ تاچھ کرنے میں آسانی رہے گی۔ میں ایک ٹک نرگس کو تکے جا رہا تھا۔ وہ بڑی قسم پسری کی حالت میں تھی۔ پہلی نگاہ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے بے دریغ زد و کوب کیا گیا تھا اور یہ کارنامہ چودھری کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ نرگس نے 2-3 مرتبہ متوش نظر سے مجھے دیکھا، پھر گردن ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات اجاگر ہو چکے تھے۔ اس کی حالت نے ایک نرم گوشہ وا کر دیا۔ چودھری قربان نے اس پر بہت ظلم ڈھایا تھا۔ میں نے قربان کے لیے اپنے غصے کو پوشیدہ رکھتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، قربان، میں نرگس سے تنہائی میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میرے لہجے کی قطعیت نے اسے باور کرا دیا کہ میں اس کی کوئی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں، لہٰذا وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے حوالدار کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوں، تم فضول بیٹھ کر وقت برباد نہ کرو۔ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، حوالدار کو فرمان علی کے کمرے میں لے جاؤ، یہ ایک مرتبہ پھر وہاں کا تنقیدی جائزہ لے گا، ہو سکتا ہے اس کیس کو حل کرنے کے لیے کوئی مفید اشارہ مل جائے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے شمشاد کی جانب پرمانی نظر سے دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا مطمع نظر سمجھ گیا تھا۔ چودھری قربان نے اضطراری لہجے میں کہا، جناب، اس کیس میں حل کرنے والی کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ میں نے ساری حقیقت تو آپ کو بتا دی ہے۔ تھانے دار میں ہوں یا تم؟ میں نے غصیلی نظر سے گھورا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں، پھر تھانے داری مجھے ہی کرنے دو۔ میں نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس کیس کو کس طرح حل کیا جائے گا، کچھ آیا تمہاری عقل میں؟ وہ بامر مجبوری بولا، جیسے آپ کی مرضی جناب۔ پھر وہ حوالدار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دے کر اسے روکا اور کہا، فرمان علی کے کمرے کی طرف جانے سے پہلے ایک گلاس پانی مجھے دے جاؤ۔ وہ اچھا جی کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نرگس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، نرگس، تمہارے شوہر کی ناگہانی موت کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ شاید وہ ایک تھانے دار سے ایسے نرم اظہار کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ یکبارگی اس کی گردن اٹھی اور آنسوؤں سے تر چہرے سے مجھے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں غم و اندوہ کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ وہ مجھے اس وقت حزن و ملال کا ایک ناقابل فراموش مرقع دکھائی دی۔ وہ چونکہ زبان سے ایک لفظ نہیں بولی تھی، لہٰذا یہ فریضہ مجھے ہی انجام دینا پڑا۔ میں تمہارے شوہر کو زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن تم سے میرا وعدہ ہے، میں چودھری فرمان کے قاتل کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور نفرت بھری نگاہ سے کمرے کے فرش کو گھورنے لگی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اسے اپنے خاوند کی موت کا کوئی خاص دکھ نہیں ہوا تھا۔ اس کا بولنا ضروری تھا، اگر وہ یوں ہی گونگی بنی بیٹھی رہتی تو میرا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے ایک اور زاویے سے وار کیا۔ تمہارا یہ حشر یقیناً چھوٹے چودھری نے بنایا؟ میرے لہجے میں پوشیدہ ہمدردی اور پناہیت نے اس کے ضبط کا بندھن توڑ دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دوران میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس وہاں پہنچا دیا گیا۔ میں نے نرگس کو رونے دیا تاکہ اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان گزر جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آنسو رک گئے۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد فرش سے اٹھ کر کرسی پر پہنچ گئی۔ میں نے اصرار کر کے اسے آدھا گلاس پلایا اور جب قدرے نارمل ہوگی تو میں نے سوال کیا، چودھری قربان نے تمہیں کیوں پیٹا ہے؟ یہ تو آپ اسی شیطان سے جا کر پوچھیں۔ پہلی مرتبہ اس نے میرے کسی سوال کا جواب دیا۔ اس کے ادا کردہ الفاظ میں بڑی کڑواہٹ تھی۔ میں نے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ تم نے چودھری فرمان کو قتل کیا ہے۔ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، وہ ہونٹوں کا سوا ستیہ ناس مارتے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب ہے تم اس جرم سے انکاری ہو؟ قربان انتہائی خبیث اور کمینہ آدمی ہے، وہ پھنکار کر بولی۔ وہ 101% جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بھی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں چودھری کا قتل قبول کر لوں۔ میرے انکار پر اس نے مجھے دھنک کے رکھ دیا۔ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں نا؟ وہ ذرا رک کے سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، تمہیں بہت بری طرح مارا پیٹا گیا ہے، تمہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، تم فکر نہ کرو، پہلی فرصت میں تمہیں سرکاری اسپتال پہنچاتا ہوں۔ تمہاری بات چھوٹے بہت خطرناک ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب، وہ دانتوں پر دانت جماتے ہوئے بولی۔ میں بہت سچ جان ہوں، اگر مجھے اتنی آسانی سے مرنا ہوتا تو بہت پہلے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ چودھری فرمان سے زیادہ ظالم و جابر اور کون ہوگا؟ قربان بہت گھٹیا ہے، مجھ سے ایک بالغ جرم کروانے کے لیے خواہ مخواہ مجھے مارتا رہا، حالانکہ اگر میں نے فرمان علی کو موت کے گھاٹ اتارا ہوتا تو یہ چھپانے والی نہیں بلکہ فخریہ بیان کرنے والی بات تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے فرمان علی کے لیے نفرت ٹپکتی تھی۔ یہ قابل غور اہم نکتہ تھا۔ میں نے اس نکتے کی روشنی میں نرگس سے دریافت کیا، کیا تم چودھری فرمان علی کو ناپسند کرتی تھیں؟ ناپسند؟ اس نے کراہیت انگیز لہجے میں دہرایا۔ مجھے چودھری فرمان کے وجود بلکہ اس کے نام سے بھی گھن آتی تھی۔ اس کا لہجہ ایک دم حد درجہ ترش ہو گیا اور اس نے نفرت سے ایک طرف تھوک دیا۔ اس کے انداز سے واضح تھا، اس عمل میں اس نے چودھری فرمان کے چہرے کو نشانہ بنایا تھا۔ اس قدر نفرت اور برگشتگی کی وجہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور شکستہ لہجے میں بولی، بہت طویل داستان ہے،
اس کی طویل داستان سننے میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا، لیکن رہ رہ کر مجھے اس کی چوٹوں کا خیال آ رہا تھا۔ ایک دو زخم ایسے بھی تھے کہ اگر فوری طور پر انہیں ٹریٹ نہ کیا جاتا تو انفیکشن کا اندیشہ تھا۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا، کیا اس گاؤں میں کوئی تجربہ کار ڈاکٹر موجود ہے؟ وہ میری بات کی تہہ میں پہنچ گئی، جلدی سے بولی، گاؤں کے ڈاکٹر اور حکیم کو گولی ماریں۔ اگر آپ کو میری چوٹوں کا ذرا سا بھی احساس ہے تو مجھے کسی طرح مراد پور بھیج دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ چوٹوں کا کیا ہے، لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو ہی جاؤں گی۔ مراد پور کے ذکر پر میں چونکا۔ تھوڑی دیر پہلے چودھری قربان سے نرگس کے کسی حبیب نامی رشتہ دار اور مراد پور کا تذکرہ کیا تھا۔ چودھری قربان کا خیال تھا کہ نرگس نے اپنے یار حبیب کی مدد سے چودھری فرمان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اب نرگس مراد پور جانے کے لیے مجھ سے درخواست کر رہی تھی۔ اور مراد پور میں تمہارا کون رہتا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں، میرا مائکہ ہے ادھر، وہ بے ساختہ بولی۔ صبح کچھ لوگ ادھر سے یہاں آئے تھے، لیکن چودھری قربان نے بری طرح بے عزت کر کے انہیں یہاں سے نکال دیا۔ اس خبیث نے مجھے اس کمرے میں بند کر رکھا تھا، ان سے ملنے نہیں دیا۔ میری ماں اور بہن بہنوئی مجھ سے ملنے آئے تھے، سخت صدمہ لے کر الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ اس حویلی میں میرے لیے اب گنجائش باقی نہیں رہی، آپ مجھے مراد پور جانے کی اجازت دیں۔ نرگس کی اس وضاحت نے میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکہ سا کیا۔ تھانے سے احمد نگر آتے ہوئے کوچوان دلو نے بتایا تھا، تھوڑی دیر پہلے اس نے چند سواریوں کو مراد پور سے احمد نگر پہنچایا تھا۔ یقینی طور پر وہ لوگ نرگس کے رشتہ دار ہی تھے۔ میرے لیے یہ چندہ مشکل نہیں تھا کہ میں نرگس کو مراد پور پہنچا دیتا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ اسے فوری طور پر کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس یا پھر اسپتال پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کی چند خطرناک چوٹوں کا علاج گھریلو ٹوٹکوں سے ممکن نہیں تھا۔ سرکاری اسپتال میں اسے رکھنا ایک اور پہلو سے بھی ضروری تھا۔ چودھری قربان علی کے مطابق نرگس نے بڑے چودھری کو قتل کیا تھا، چاہے کسی بھی حوالے سے صحیح۔ نرگس پر قتل کا الزام تھا، اسے قانون کی نگرانی میں رہنا چاہیے تھا جب تک اس کی ذات شک سے پاک نہ ہو جاتی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں قانونی تقاضے نبھاتے ہوئے تمہیں سرکاری اسپتال بھجوا رہا ہوں۔ مراد پور کو فی الحال بھول جاؤ۔ چودھری فرمان کے چھوٹے بھائی نے تم پر قتل کا الزام لگایا ہے، پوچھ گچھ کا سلسلہ بھی چلے گا، پہلے تمہیں طبی امداد ملنا چاہیے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم خاصی تکلیف میں ہو، اگر اسی طرح تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے تم نے علاج معالجے میں تاخیر کر دی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس نے دانت کچکچائے اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، میں بے گناہ تو سرکاری اسپتال میں قانون کی نگرانی میں رہوں اور وہ شیطان آزادی سے یوں ہی دندناتا پھرے جس نے مجھے اس حال کو پہنچایا۔ تھانے دار صاحب، کیا آپ کا قانون اسی قسم کا انصاف کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے نرگس، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چودھری فرمان کے قتل میں تمہارا ہاتھ نہیں تھا تو میں چودھری قربان کو آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تمہارے ساتھ جو ناروا برتاؤ کیا ہے اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ دیکھوں گی میں آپ ان ظالموں سے کس طرح حساب لیتے ہیں۔ نرگس نے یہ جملہ بڑے مذاق خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، نرگس، میں کسی وقت اسپتال میں آ کر تمہارا تفصیلی بیان لوں گا، تم بے فکر ہو، تمہارے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی۔ میں بڑا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ چلیں جی، آپ کی تھانے داری بھی دیکھ لوں گی، وہ بے یقینی سے بولی۔ میں نے اچانک سوال کیا، تم کسی حبیب نامی بندے کو جانتی ہو جو مراد پور میں رہتا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا، متملانہ انداز میں بولی، حبیب میرا پھوپھی ذات ہے۔ پھر اس نے سوال کر دیا، آپ حبیب کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، صرف پھوپھی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ؟ میں اس وقت تیز نظر سے نرگس کو گھور رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو واضح طور پر متغیر ہوتے دیکھا۔ وہ ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولی، کبھی وہ میرا منگیتر بھی تھا۔ پھر تمہاری شادی چودھری فرمان علی سے ہو گئی؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شادی؟ ہاں، اس نے برا سا منہ بنایا۔ پھر اس بناوٹ میں مضروب بدن کی تکلیف بھی شامل ہو گئی۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، غنڈہ گردی اور بدماشی کے زور پر اگر کسی کو نکاح کے لیے مجبور کرنے کا نام شادی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ 1 سال پہلے چودھری فرمان نے مجھ سے شادی رچائی تھی۔ اس کا انداز ذمینی تھا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے تم نے چودھری فرمان علی سے شادی نہیں کی تھی؟ حقیقت تو یہی ہے۔ جملہ مکمل کرتے ہی اس کے لبوں سے ایک سسکاری برآمد ہوئی۔ میں نے نرگس کو اسی کمرے میں چھوڑا اور حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری قربان کسی پنچ کی طرح اس کے ساتھ چلا آیا۔ حوالدار شمشاد نے اشاروں کنایوں میں مجھے بتایا کہ چودھری فرمان کے بیڈ روم سے کوئی اہم اور مفید سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ہم ایک مرتبہ پھر بیٹھک میں آ کے بیٹھ گئے۔ چودھری قربان نے اضطرابی لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا نرگس نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ وہ زندہ رہے گی تو اقرار کرے گی نا۔ کیا مطلب جی؟ وہ چل پڑا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، چودھری قربان، تم انسان ہو یا جانور؟ تم نے نرگس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ جی، غصے میں ہاتھ کچھ زیادہ ہی چل گیا تھا۔ وہ ندامت سے آری لہجے میں بولا، بھائی صاحب کی قاتل پر مجھے بہت تیش آ گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ تمہارے اس تیش کے نتیجے میں جان سے بھی جا سکتی تھی، ادموئی تو وہ ہو چکی ہے۔ بہرحال
میں نے مسلط کے تقاضے نبھاتے ہوئے کہا، میں فوری طور پر نرگس کو سرکاری اسپتال میں شفٹ کر رہا ہوں، اس کا بیان اور باقی پوچھ تاچھ وہیں ہوگی، تم جلدی سے کسی سواری کا بندوبست کراؤ۔ میں چودھری قربان کو بیچ میں لٹکا کر رکھنا چاہتا تھا، اسے نہ تو یہ احساس ہوتا کہ میں نرگس سے کوئی ہمدردی جتا رہا ہوں، نہ ہی وہ یہ محسوس کر پاتا کہ میں اسے قاتل نہیں سمجھ رہا ہوں۔ وہ میرے حکم کو معمول کی کارروائی سمجھ کر فوراً بیٹھک سے نکل گیا۔ میں نے حوالدار شمشاد سے کہا، تم نرگس کے ساتھ اسپتال جاؤ کہ اسے فوری طبی امداد ملنا چاہیے، اس کے ساتھ ہی 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبل اس کی نگرانی پر مامور کر دو۔ مجھے امید تو نہیں ہے کہ یہ اسپتال سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ چودھری قربان کا دعویٰ اگر چند فیصد بھی درست ہے تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، حوالدار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے مزید کہا، تم اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد تھانے چلے جانا، مجھے ابھی اس حویلی میں رکنا ہوگا۔ چودھری فرمان کی دوسری 2 بیویوں اور گھریلو ملازمین کے بیان قلم بند کرنا ہے۔ شمشاد نے مجھے یقین دلایا کہ میں تھانے اور اسپتال کی طرف سے قطعی بے فکر ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد چودھری قربان علی نے ایک تانگے کا انتظام کر دیا۔ وہ اپنے کسی آدمی کو ساتھ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا۔ حوالدار میرا اشارہ پا کر اٹھا اور زخمی نرگس کو تانگے میں سوار کرا کے اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا، اسی اسپتال کی سمت جہاں کچھ دیر پہلے شیطان صفت چودھری فرمان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی تھی۔ حوالدار شمشاد کے جانے کے بعد میری فرمائش پر چودھری قربان مجھے اپنی بڑی بھابھی رشیدہ کے پاس لے گیا۔ رشیدہ کا کمرہ چودھری فرمان کی خوابگاہ سے مغربی سمت واقع تھا۔ وہاں تک رسائی کے لیے ہم نے فرمان علی کی خوابگاہ کو ٹچ نہیں کیا، بلکہ قربان علی برآمدے کے راستے مجھے ادھر لے گیا۔ وہ برآمدہ کسی حد تک انگریزی کے حرف یو سے مشابہ تھا، جو چودھری فرمان اور اس کی پہلی بیوی رشیدہ اور دوسری بیوی رخسانہ کے کمروں کو کور کرتا تھا۔ ان کے کمروں کا ایک ایک دروازہ اس برآمدے میں کھلتا تھا۔ مجھے رشیدہ کے کمرے میں لے جانے سے قبل قربان نے اسے میرے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا، لیکن قربان کو کمرے کے اندر رکنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ وہ بحالت مجبوری برا سا منہ بنا کر دروازے کے باہر موڑا ڈال کے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ ہماری گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکے گا۔ رشیدہ بیگم کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ بھاری جثے کی ایک خاموش تباہ عورت تھی، یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ رشیدہ کی بے اولادی کے سبب چودھری فرمان نے دوسری شادی کی تھی۔ اب وہ کسی عضو معطل کی طرح اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ پتہ نہیں چودھری اسے اپنے بیڈ روم میں بھی بلاتا تھا یا نہیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اظہار تعزیت کیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، نہ ہی لبوں سے آہوزاری پھوٹی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے نہیں بلکہ میرے پار کسی نادیدہ اور تعجب خیز مخلوق کو دیکھ رہی ہو، لیکن میرا یہ احساس اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے میرے باقاعدہ سوال کے جواب میں لب کشائی کی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے پوچھا، آپ کے خیال میں چودھری فرمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ دیدے پھیلانے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے خود چودھری کو چھت سے لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کی دیکھا دیکھی مجھے بھی جانا پڑا۔ کچھ بھی صحیح، چودھری میرا شوہر تو تھا۔ وہ بے ربط باتوں کے درمیان چند لمحات کے لیے خاموش ہوگی، پھر اسی دھیمے پن سے بات جاری رکھتے ہوئے بولی، صاف نظر آ رہا تھا چودھری نے گردن میں پھندا ڈال کے خودکشی کی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمان علی کی لاش کو چیر پھاڑ کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ رشیدہ بیگم کے انداز گفتگو سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے دل میں چودھری فرمان کے لیے نیک جذبات نہیں رکھتی تھی۔ نرگس نے بھی کچھ اسی نوعیت کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ چودھری فرمان علی حویلی کے اندر اور باہر یکساں طور پر ناپسند کیا جاتا تھا۔ میں نے رشیدہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، غیر طبعی موت کے سلسلے میں پوسٹ مارٹم ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں چودھری فرمان نے خودکشی کی ہے، لیکن آپ کا دیور تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے؟ قربان پکا بدماش ہے، وہ آواز دباتے ہوئے بولی۔ وہ کہانی میں نے بھی سنی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر کھلے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف موڑے پر قربان علی بڑا جمان تھا۔ مجھے امید تھی کہ ہماری باتیں اس کی سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھیں، کیونکہ ہم نے احتیاطاً اپنے لہجوں کو دھیما اور محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے رشیدہ بیگم کو ٹٹولنے والی نگاہ سے دیکھا اور پوچھا، اگر چودھری فرمان نے واقعی خودکشی کی ہے تو پھر آپ کا دیور نرگس کو قاتل قرار دینے کے لیے کیوں زور لگا رہا ہے؟ نرگس سے اسے کیا پرخاش ہے؟ اس نے نرگس کو بڑی بے دردی سے مارا بھی ہے۔ اس مار پیٹ کی بھی مجھے اطلاع، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ نے نرگس کو علاج کی غرض سے اسپتال بھجوا دیا ہے۔ وہ بدستور اپنے لہجے کو دھیما اور یقینی رکھتے ہوئے بولی، یہ آپ نے بہت نیک کام کیا ہے، بیچاری نرگس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رشیدہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ جیسی لا تعلق اور کونا نشین دکھائی دیتی تھی، حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ اس کی معلومات بڑی کرنٹ تھیں اور یقینی طور پر ان معلومات کا ذریعہ کوئی گھریلو ملازم ہی ہو سکتا تھا۔
رشیدہ بیگم کی ایک اور بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ اپنے رویے سے قربان کے خلاف اور نرگس کے حق میں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، قربان علی نرگس سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اس کے منہ سے چند نزیبہ باتیں بھی سنی ہیں۔ وہ نرگس پر بڑا گھنونا الزام لگا رہا تھا۔ اس نے حبیب کا ذکر کیا ہوگا۔ رشیدہ نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ بڑی بھی بہت پہنچی ہوئی ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ پرمانی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی، نرگس بڑی بے بس اور بے کس عورت ہے۔ مجھے اس بیچاری پر بڑا ترس آتا تھا، لیکن فرمان کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی تھی، لہٰذا میں بھی خاموش رہتی تھی، مگر میرا دل نرگس کے لیے کڑتا رہتا تھا۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا رہا ہے۔ پھر چند لمحے کا توقف کرنے کے بعد وہ درخواست امیز لہجے میں بولی، فرمان علی تو اب باقی نہیں رہا، لیکن قربان جیسا موذی بھی زندہ ہے۔ تھانے دار پتر، ذرا سوچ سمجھ کر اس کیس کو حل کرنا، کہیں نرگس بے گناہ ہی نہ ماری جائے۔ میں نے کہا، آپ نرگس کو بے قصور سمجھتی ہیں اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ چودھری نے خودکشی کی ہے؟ چودھری قربان نرگس پر قتل کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ میں چند لمحات تک خاموش رہ کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں کہا، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ نرگس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو پھر آپ کھل کر مجھے بتائیں، چودھری کی خودکشی کا سبب کیا ہے؟ چھوٹا چودھری کیوں نرگس کا دشمن بنا ہوا ہے؟ نرگس اس سارے قصے میں بیچاری کیوں ہے؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، اونچی دیواروں والی اس حویلی میں بڑی نیچی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ چودھری فرمان بہت ہی ظالم اور جابر شخص تھا، کوئی اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ اس حویلی بلکہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے اس کے خلاف سچ بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں خاموش بیٹھا بڑی توجہ سے اسے سنتا رہا۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی، برسوں پہلے میں بیاہ کر اس حویلی میں آئی تھی، اس وقت بڑے چودھری صاحب زندہ تھے۔ میں فرمان کے باپ کی بات کر رہی ہوں۔ چودھری سلطان یعنی میرا سسر قدر معقول آدمی تھا۔ فرمان نے اپنے بیٹے کا نام دادا کے نام پر رکھا ہے۔ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، جب کئی برس گزر جانے کے بعد بھی میری گودہری نہ ہوئی تو چودھری فرمان نے دوسری شادی کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ میں اس کی ضد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہنے ہی میں عافیت جانی چنانچہ چودھری نے رخسانہ سے شادی کر لی۔ اس واقعے سے میرے دل پر جو بیتی، اس کا احوال جاننے کے لیے چودھری کے پاس وقت تھا نہ ہی کسی اور کے پاس فرصت۔ بہرحال وہ چند ثانیے چپ رہنے کے بعد دوبارہ کہنے لگی، رخسانہ کے بطن سے چودھری کے 2 اولادیں سلطان اور فرزانہ پیدا ہوئیں۔ اب ماشاءاللہ سلطان تو جوان ہو چکا ہے، فرزانہ بھی 8 سال کی تھی۔ بیٹا بیٹی کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا چودھری تیسری شادی کا ارادہ باندھے گا، لیکن وہ اس کام میں کود پڑا اور نرگس سے زبردستی نکاح کر کے اسے حویلی میں ڈال دیا۔ نرگس بیچاری نے اپنے دل سے اس شادی کو قبول نہیں کیا اور وہ اس بلند و بالا حویلی کے اندر ہر روز مرتی تھی اور ہر روز جیتی تھی۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے تھانے دار صاحب؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، نرگس سے زبردستی شادی رچانے کی کیا کہانی ہے؟ اس نے ایک طویل سانس خارج کی، مانی خیز انداز میں کھلے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا، پھر اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولی، وہ منحوس باہر بیٹھا ہے۔ اس کا اشارہ چھوٹے چودھری قربان علی کی طرف تھا، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، آپ نرگس سے پوری کہانی سن لینا۔ مختصر طور پر بتاتی ہوں، نرگس کے حسن و خوبصورتی پر چودھری مار مٹا تھا۔ اس نے نرگس کو اپنی راہ پر لانے کی کوشش کی، لیکن خلاف توقع نرگس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور چودھری کو خوب کھری کھری سنائی۔ چودھری جیسے جابر شخص کے لیے یہ کسی بے عزتی سے کم نہیں تھا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے اس کے سامنے زبان چلائی تھی۔ اس رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے چودھری نے چند روز بعد نرگس کو اغوا کروا لیا، پھر اس کے والدین کو بھی وہیں بلا لیا اور بندوقوں کے سائے میں چودھری کے ماں نرگس کا نکاح اس سے پڑھوا دیا گیا۔ چودھری نے نرگس کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے اتنی سنگین دھمکی دی تھی کہ وہ مجبور ہو گئی اور لگ بھگ 1 سال سے وہ اس حویلی میں مجبوری کی زندگی گزار رہی ہے، بلکہ تھی اب تو مجبور کرنے والا جابر باقی نہیں رہا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ رشیدہ بیگم نے نرگس کے لیے معمولی لڑکی کے لفظ استعمال کیے تھے، تھوڑی دیر پہلے چودھری قربان علی سے نیچ ذات سے تعبیر کر چکا تھا۔ اس حوالے سے میں نے اسے سوال کیا تو اس نے بتایا، نرگس ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا باپ شوکت حسین مراد پور کا جلایا ہے، کمل کیچڑ میں اور گلاب کانٹوں میں کھلتا ہے۔ قدرت نے اگر نرگس کو بے حد حسین و جمیل بنایا ہے تو اس میں بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے خاندانی پس منظر سے کیوں کر چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے اگرچہ نرگس کو بڑی قسم پسری کی حالت میں دیکھا ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں۔ وہ خاموشی سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ چھوٹا چودھری قربان علی کیوں ہاتھ دھو کر نرگس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ وہ اسے فرمان علی کی قاتل ثابت کرنے کے لیے پورا زور مار رہا ہے۔ یہ اپنے بڑے بھائی سے کچھ کم نہیں؟ وہ نفرت زدہ نظر سے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اپنے خاندان کی اونچ نامی کا اسے بڑا خیال ہے۔ یہ کسی بھی طور پر نرگس کو حویلی میں لانے کے حق میں نہیں تھا۔
ٹاٹ میں مخمل اور مخمل میں ٹاٹ کے پیوند کی بات کر رہا تھا، لیکن بڑے بھائی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ پھر نرگس کے یہاں آتے ہی ان دونوں میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ فرمان علی کو اپنا شوہر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی اور گاہے بگاہے اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ جواب میں قربان علی سے موری کی اینٹ کی چوبارے میں چنائی کے تانے دیتا رہا۔ الغرض ان دونوں میں خدا واسطے کا بیر تھا۔ رشیدہ نے اپنے تئیں بھرپور وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میری تسلی نہ ہو سکی۔ یا تو رشیدہ بیگم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی یا پھر وہ بھی بہت سی باتوں سے بے خبر تھی۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے اسے زیادہ کریدنا ضروری نہ سمجھا اور چودھری فرمان علی کو فوکس کرتے ہوئے پوچھا، اب ذرا چودھری کی خودکشی کا سبب بھی بتا دیں۔ آپ کا دعویٰ ہے چودھری کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں خود کو موت کے حوالے کیا ہے۔ کیا آپ نے اسے چھت سے لٹکے ہوئے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولی، اگر آپ نے دیکھا ہے تو نرگس جیسی دھان پان عورت کو بھی بغور دیکھا ہوگا۔ کیا نرگس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چودھری کی گردن میں پھندا ڈال کے اسے چھت سے ٹانگ دے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو؟ یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھانے دار صاحب۔ اگر واقعی نرگس نے یہ کام کیا ہوتا تو میرا خیال ہے وہ بڑے فخر سے اپنے کارنامے کا اقرار کر لیتی۔ آپ کا زیادہ زور اس بات پر ہے کہ یہ قتل نرگس نے نہیں بلکہ چودھری فرمان علی نے خودکشی کی ہے۔ میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چودھری فرمان جیسے بااختیار آدمی کو اچانک خودکشی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہ کچھ نہیں بولی، خاموش نظر سے مجھے تکتی رہی۔ میں نے پورے اصرار لہجے میں کہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے خیال میں فرمان علی نے اچانک خودکشی نہیں کی، بلکہ وہ یہ کام قسطوں میں کر رہا تھا۔ چھت سے لٹکنا تو اس کے زنجیر کی آخری کڑی تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے متعجب لہجے میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، اگر آپ خریداری کے لیے کسی بڑی دکان پر جائیں اور وہاں کوئی انتہائی حسین و خوشنما شے آپ کو پسند آ جائے اور آپ اسے پیک کروا لیں، پھر جب ادائی کا وقت آئے تو جیب میں ہاتھ ڈالنے پر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، تصور کریں اس موقع پر آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ میں حیران و پریشان اس تجربہ کار بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، چودھری بھی نرگس جیسی حسین اور جوان لڑکی کو اٹھا کر حویلی میں لے آیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ اس کا پلہ تو خالی ہو چکا۔ اس کے بعد ہر رات وہ ندامت کا سامنا کرتا رہا اور آخرکار اس نے اس روز کی خفت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی کر لیا۔ میری بات سمجھ رہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا، لیکن میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں تو چودھری فرمان کی صرف نام کی بیوی بن کر رہ گئی تھی۔ رخسانہ سے شادی کے بعد وہ کچھ عرصے تک مجھ پر مہربان رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کی پوری توجہ رخسانہ پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے چودھری کی جس حامی کا ذکر کیا ہے وہ تو 1 برس پہلے مجھے رخسانہ نے بتائی تھی، جب چودھری نے زبردستی نرگس سے شادی رچائی تھی۔ رخسانہ کی بات سن کر مجھے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ نرگس کے ساتھ زیادتی در زیادتی ہو رہی تھی۔ میں نے تعجب خیز نظر سے رشیدہ بیگم کو دیکھا اور کہا، آپ کا رخسانہ کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن چودھری نے جانتے بوجھتے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا کہ اسے کسی قسم کی ندامت کا سامنا کرنا پڑے؟ ہوس اور ہیرس کی ابتدا تو ہوتی ہے، لیکن انتہا کوئی نہیں ہوتی، تھانے دار صاحب، وہ فلسفیانہ انداز میں بولی۔ چودھری فرمان علی بلا کا حریص اور ہوس پرست تھا۔ اس نے کسی قسم کے سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر نرگس سے زبردستی شادی رچا کر اسے حویلی میں ڈال لیا تھا۔ رشیدہ بیگم سے ہونے والی اس گفتگو میں روانی اور تسلسل نہیں تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ کمزور اور نکیمہ تھی، رک رک کر بولتی اور تھک کر خاموش ہو جاتی۔ 55 سال اتنی بھی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن چودھری کے ناروا سلوک اور ازدواجی بے توجہی نے وقت سے پہلے اسے ضعیف اور ناتواں بنا دیا تھا۔ وہ کسی عضو معطل کی طرح حویلی کے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اس کی صحت اور ظاہری حالت سے مجھے لگا کہ اگر وہ کچھ عرصہ مزید اسی کیفیت میں رہی تو بہت جلد جنت مکانی ہو جائے گی۔ میں اس کی بے ربط اور شکستہ باتوں کو ایک ترتیب سے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو کسی ذہنی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رشیدہ کے پاس سے اٹھنے سے قبل میں نے اسے پوچھا، یہ حبیب نامی بندے کا کیا قصہ ہے؟ چودھری قربان علی کا دعویٰ ہے نرگس نے حبیب کی مدد سے چودھری فرمان کو قتل کیا ہے۔ وہ بکواس کرتا ہے۔ اس نے ناپسندیدہ نظر سے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا اور بولی، حبیب بیچارہ بہت ہی سیدھا سادہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے۔ وہ رشتے میں نرگس کا پھوپھی ذات ہے۔ نرگس کا باپ حبیب کا ماموں لگتا ہے۔ نرگس اور حبیب کی منگنی ہو چکی تھی، مگر چودھری فرمان نے شب خون مارا اور نرگس کو زبردستی اغوا کر کے اسے شادی کر لی۔ ظاہر ہے حبیب چودھری فرمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لہٰذا زہر کا گھونٹ اور خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ حبیب کے حوالے سے نرگس کو قتل کے کیس میں ملوث کرنا چھوٹے چودھری کے سازشی ذہن کا کارنامہ ہے، ورنہ حبیب اس حویلی میں قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ قتل وتل تو بہت دور کی بات ہے تھانے دار صاحب،
آپ مراد پور جائیں تو حبیب سے ضرور ملیں، آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں چودھری فرمان کی دوسری بیوی یعنی رخسانہ کے پاس بیٹھا اظہار تعزیت کر رہا تھا۔ چودھری فرمان چاہے جیسا بھی تھا، لیکن اس کی موت پر لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرنا میرا فرض تھا۔ رخسانہ کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ اچھی شکل و صورت کی مالک تھی اور شوہر کے زیاں پر کافی افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ چودھری کے موت کے حوالے سے اس سے کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس نے نہ تو نرگس کو قاتل ٹھہرایا اور نہ ہی چودھری کی خودکشی پر زور دیا۔ قربان علی کے بارے میں بھی اس نے کھل کر کوئی بات نہ کی۔ وہ خاصی سنجیدہ اور محتاط نظر آتی تھی۔ میں نے رخسانہ کا سرسری سا بیان نوٹ کیا، پھر ایک خاص زاویے سے رشیدہ بیگم کے انکشاف کی تصدیق چاہی تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ اس کے سوال میں بے حد بے تابی تھی۔ میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، رشیدہ بیگم نے۔ اور اس کو آپ ہی نے بتایا تھا؟ نرگس سے شادی کے موقع پر آپ دونوں میں اس موضوع پر تفصیلی بات ہوئی تھی؟ وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ میں آپ کی خاموشی کو تصدیق سمجھوں؟ جی حقیقت تو یہی ہے، وہ نحیف آواز میں بولی۔ اس کا مطلب ہے آپ رشیدہ کے خیالات سے متفق ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، رشیدہ کے کون سے خیالات؟ یہی کہ چودھری فرمان نے مسلسل ندامت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ جی میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے سادگی سے کہا، اپنی رائے دے سکتی ہیں؟ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے چودھری صاحب کی خودکشی پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ یقین نہ آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ ہمارے درمیان بڑے نارمل انداز میں بات چیت ہو رہی تھی۔ ہمیں سرگوشیوں اور احتیاط کا سہارا نہیں لینا پڑ رہا تھا، کیونکہ چودھری قربان مجھے رخسانہ کے پاس پہنچا کر خود وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ رشیدہ کی باری پر اور دروازے کے باہر موڑا ڈالے بیٹھا رہا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ رشیدہ کی بنسبت رخسانہ کو قابل بھروسہ سمجھتا تھا۔ یہی صورت رخسانہ کے رویے سے بھی جھلکتی تھی۔ رشیدہ کے برخلاف اس نے ابھی تک قربان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اور میرے سوال کے جواب میں کہنے لگی، اول تو یہ کہ چودھری صاحب کوئی بزدل یا کمزور انسان نہیں تھے کہ خودکشی کے سوا انہیں کوئی راستہ نظر نہ آتا۔ نرگس سے شادی سے قبل وہ اپنے نقص سے واقف تھے۔ اگر انہیں ایسی ہی تشویش ہوتی تو وہ ہرگز تیسری شادی نہ کرتے۔ وہ ذرا دیر کے لیے خاموش ہوگی، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں مانتی ہوں کہ نرگس سے انہوں نے زبردستی شادی کی تھی۔ اس میں نرگس کی مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے وہ ان سے اکھڑی اکھڑی اور بیزار رہتی تھی۔ بعض اوقات تو اپنی نفرت کا برملا اظہار بھی کر دیتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چودھری صاحب اس سے دبنے لگے اور اپنی کسی حامی کے باعث مجبور ہو کر خودکشی کر لیں۔ میں چودھری فرمان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر اس حوالے سے نرگس نے انہیں کچھ تانا دیا ہوتا تو وہ اپنی جان ختم کرنے کی بجائے نرگس کو زندہ گاڑ دیتے۔ میں بڑی گہری نظر سے رخسانہ کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ چودھری فرمان علی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور حمایت کے جذبات رکھتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ چودھری اس کے 2 بچوں کا باپ تھا۔ بچوں والی بیوی ویسے بھی باری ہوتی ہے، شوہر کی نظر میں اس کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ رخسانہ رشیدہ پر سوتن آئی تھی اور نرگس رخسانہ پر۔ نرگس اور رشیدہ کے دل میں چودھری کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ رخسانہ اس سلسلے میں اپنے سینے کے اندر نرم گوشہ رکھتی تھی۔ نرگس کی نفرت، ناپسندیدگی اور بیزاری تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ چودھری نے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اغوا کے بعد اس سے شادی کی تھی۔ عورت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھول سکتی ہے، مگر وہ اپنے پندار کو لگنے والی ٹھیس کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ چودھری فرمان علی نے نرگس کے ماں باپ کو بندوقوں کے نشانے پر رکھ کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی زندگی کے لیے چودھری سے نکاح پر آمادہ ہو گئی، تاہم اس مرحلے سے گزرتے ہوئے اس کا دل خون ہو گیا تھا۔ دل سے اس نے کبھی چودھری فرمان کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے معصوم دل میں تو چودھری نے اپنی ہوس کے خونی پنجے گاڑ رکھے تھے۔ رشیدہ بیگم کی مخالفت کا سبب یہی نظر آتا تھا کہ چودھری نے دوسری شادی کے بعد اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، اور پھر تیسری شادی کے بعد تو وہ کسی گنتی شمار میں نہ رہی۔ وہ اپنے کمرے میں اس طرح پڑی رہتی جیسے بیکار اور ناقابل استعمال سامان سٹور میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تینوں بیویوں کا یہ تقابلی جائزہ چند لمحات میں میرے دماغ کے سکرین پر ابھر کر غروب ہو گیا، تو میں رخسانہ کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ چودھری فرمان علی کی فطرت کے بارے میں اس نے قریب الحقائق بات کی تھی۔ فرمان علی جیسے ظالم و جابر چودھری اپنے خلاف کھلنے والی ہزاروں لاکھوں زبانوں کو گدیوں سے کھچوا سکتے ہیں۔ رخسانہ کی بات میں وزن تھا، لہٰذا میں اس کے نقطے کو ذہن کے ایک نمایاں گوشے میں سجا لیا اور رخسانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال کے مطابق اگر چودھری فرمان نے خودکشی نہیں کی تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ اسے قتل کیا گیا ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتی، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے چودھری صاحب کو قتل ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی خودکشی کرتے ہوئے۔ میں نے جو محسوس کیا وہ آپ کو بتا دیا۔ اس کا انداز بہت ڈپلومیٹک تھا، یا تو وہ تھی ہی اتنی سادہ یا پھر وہ بہت بڑی فنکار تھی۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر کہا، رشیدہ بیگم نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ چودھری فرمان نے خودکشی کی ہے، اور یہ کہ
نرگس پر قتل کا الزام بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ کیا رشیدہ نے چودھری صاحب کو پھانسی لگتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، بالکل نہیں۔ پھر اضافہ کیا، اسی طرح چودھری قربان کا دعویٰ ہے کہ فرمان علی نے خودکشی نہیں کی بلکہ نرگس نے اپنے یار حبیب کی مدد سے اسے قتل کر کے چھت سے لٹکایا ہے، حالانکہ اس نے نرگس یا حبیب کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ میری بات کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے بولی، آپ تھانے دار ہیں، اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانا آپ کا کام ہے۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو ہر الجھن کو سلجھن میں بدل ہی لوں گا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ حبیب کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں اس بندے کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، سنا ہے وہ نرگس کا منگیتر تھا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے؟ کیا وہ کبھی اس حویلی میں بھی آ چکا ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، گزشتہ روز اسے حویلی کے آس پاس کہیں دیکھا گیا ہو۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، میں حویلی سے باہر نہیں جاتی ہوں۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ قربان علی حبیب کو نرگس کا شریک جرم قرار دے رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ سوال قربان ہی سے کریں، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے آج تک اس شخص کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی دلچسپی ہے۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں جائے وقوع کا تنقیدی اور تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ 3 دروازوں کی حقیقت کے بارے میں بھی مجھے بتایا گیا ہے۔ چودھری فرمان کی مرضی کے بغیر کوئی بیوی اس کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تمام دروازوں کو اندر سے مقفل رکھتا تھا۔ کیا یہ بات بالکل درست ہے؟ آپ کو بالکل صحیح بتایا گیا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، رشیدہ بیگم کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے، وہ کئی برسوں سے چودھری کی تنہائی میں نہیں گئی تھی۔ آپ سے شادی کے کچھ عرصے بعد فرمان علی نے اسے فراموش کر دیا تھا اور اس کی ساری توجہ آپ ہی پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن اس میں رشیدہ کی خراب صحت کا بھی ہاتھ تھا، رخسانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بہت ذوحس اور جذباتی عورت ہے۔ چودھری صاحب کی مجھ سے شادی کو برداشت نہ کر سکی اور کچھ ہی عرصے بعد بیمار پڑ گئی۔ پھر اس کی بیماری بلکہ بیماریاں رفتہ رفتہ بڑھنے لگی اور اب وہ بیماریوں کا کارخانہ بن چکی ہے۔ آپ نے اس کی حالت تو دیکھی ہوگی۔ کوئی شوہر اس صحت کی بیوی کو اپنے تخلیے میں کیوں بلائے گا؟ اس کی بات شوہروں کی نفسیات اور فطرت کے لحاظ سے بالکل درست تھی۔ ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بنی صبری اور خوش لباس ہو، جو خلوتی لمحات کو اپنے ناز و ادا سے مہکا کر رکھتے، اپنی تیزی اور تندی سے وہ اسے بے سمت بہا لے جائے، اسے اس سے جدا کر کے اپنا بنا لے۔ ایک عمر رسیدہ اور بیمار بیوی یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتی، لہٰذا لامحلہ شوہر اس کی طرف سے بے اتنا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر شوہر کو ایک جوان اور مستعد بیوی بھی میسر ہو تو اس بے اتنائی میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوبی یا خرابی سے قطع نظر یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ میں نے رخسانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کہ نرگس کے آنے کے بعد چودھری فرمان کا رویہ پہلے والا ہی رہا یا اس میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی؟ تبدیلی تو آئی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی رشیدہ کے معاملے میں نظر آتی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آپ نے چودھری فرمان کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ یہ بات تو ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب اولاد کی وجہ سے مجھے بہت سی رعایتیں دیتے تھے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے نرگس سے شادی کے بعد وہ مجھ پر بہت کم توجہ دینے لگے تھے۔ بعض اوقات تو ہفتوں گزر جاتے، ہمیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، آخری مرتبہ آپ کب چودھری فرمان کی تنہائی میں گئی تھیں؟ لگ بھگ 1 ماہ پہلے، وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولی۔ میں نے مزید 2-4 ضمنی سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حویلی کی بیٹھک میں آ گیا اور چھوٹے چودھری قربان سے کہا، تم حویلی میں کام کرنے والے ملازموں کو باری باری میرے پاس لے آؤ، ان کے بیان بھی ہوں گے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ اس حویلی میں کل 6 ملازم کام کرتے تھے، 2 مرد اور 4 عورتیں۔ مردوں میں منظور نامی ایک بندہ مزکلہ داسو سنگھ گیا ہوا تھا اور دوسرا یعنی مطلوب حویلی کے صدر دروازے پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ عورتوں میں سلمہ نامی ایک ملازمہ آج غیر حاضر تھی۔ مذکورہ ملازمہ کی ڈیوٹی نرگس کے ساتھ تھی۔ باقی 3 میں سے 2 یعنی شریفہ اور منیرہ رخسانہ کی خدمات انجام دیتی تھیں، اور چوتھی نگو نامی ملازمہ رشیدہ بیگم کا خیال رکھنے پر مامور تھی۔ مرد ملازمین کی رہائش حویلی ہی میں تھی، جبکہ عورتیں عموماً رات کو واپس چلی جاتی تھی یا پھر جس کی ضرورت ہو اسے روک لیا جاتا تھا۔ رشیدہ بیگم اپنی صحت اور بیماری کے پیش نظر اکثر نگو کو اپنے پاس روک لیتی تھی۔ کبھی کبھار رخسانہ بھی 2 میں سے کسی ایک کو رکنے کے لیے کہہ دیتی۔ البتہ نرگس نے اپنی خادمہ سلمہ کو کبھی نہیں روکا تھا۔ جاگیروں اور حویلیوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ دسیوں ملازم 24 گھنٹے چودھریوں اور وڈیروں کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تعداد درجنوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن موضع احمد نگر کے چودھری فرمان علی کا دستور نرالا تھا۔ اس حویلی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ چاہے معمول سے کتنا بھی ہٹ کر کیوں نہ ہو، چودھری کے منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے پوچھا، پہلے کس کو لاؤں جناب؟ جس کو بھی لے آؤ، میں نے کہا، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کرنا، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری خاطر تواضع کے لیے زور مارنے لگا۔ تھانے دار صاحب،
کھانے کا وقت ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی سی خدمت کا موقع دے تو نوازش ہوگی جناب کی۔ یہ موقع میں تمہیں پھر کبھی دے دوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ فی الحال کھانے سے زیادہ ضروری کام میرے سامنے ہے، تم جلدی سے وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ چودھری قربان کا کہنا بالکل بجا تھا، نہ صرف وہ کھانے کا انتہائی موزوں وقت تھا بلکہ مجھے ٹھیک ٹھاک بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی پیشکش پر غور کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنا کام نپٹا کر حویلی سے نکل جاؤں۔ میں نے باری باری تینوں ملازماؤں کے انٹرویوز کر ڈالے، لیکن کوئی بھی اہم، مفید یا کارآمد نقطہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ تینوں گزشتہ رات حویلی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئی تھیں۔ نگو نے مجھے بتایا کہ سلمہ بھی حویلی میں رکی نہیں تھی، لیکن آج اس کی غیر حاضری مجھے الجھا رہی تھی۔ میں نے نگو سے سلمہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ سلمہ موضع احمد نگر ہی میں رہتی تھی۔ جب وہ تینوں نبٹ چکی تو چودھری فرمان مطلوب حسین نامی بندے کو میرے پاس لے آیا۔ مطلوب کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور ایک آنکھ میں کچھ نقص بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے برابر میں بیٹھے کسی شخص کو۔ اس کا قد میانہ اور جسم خاصا مضبوط تھا۔ قربان اسے میرے سامنے حاضر کرنے کے بعد خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں مطلوب سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سنتے ہی بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ میں چند لمحے گہری نظر سے مطلوب کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ میری اس تفتیشی طاق سے وہ قدرے نروس نظر آنے لگا۔ جب میں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کس قسم کی پوچھ پڑتال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، میں پہلی مرتبہ اس حویلی میں آیا اور مجھے یقین ہے کہ تم سے بھی میری یہ پہلی ملاقات ہے۔ کیا تم جانتے ہو میں اس وقت حویلی میں کس نوعیت کی تفتیش کر رہا ہوں؟ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، آپ بڑے چودھری صاحب کی موت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ مطلوب نے خودکشی یا قتل کے بجائے لفظ موت استعمال کیا تھا، جسے اندازہ ہوا وہ خاصا سمجھدار آدمی تھا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام میں کہا، مطلوب حسین، بس تو پھر یہی سمجھ لو میں تم سے چودھری فرمان علی کی موت کے بارے میں چند سوالات کروں گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے چودھری نے خودکشی کی ہے اور بعض کہتے ہیں اسے قتل کیا گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے خود چودھری صاحب کو چھت سے لٹکے ہوئے دیکھا ہے، جس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اب اگر کسی نے انہیں مارنے کے بعد پھانسی کے انداز میں چھت سے ٹانگ دیا ہو تو الگ بات ہے، میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں تو یہی محسوس کرتا ہوں انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اللہ بخشے چودھری صاحب کے بغیر یہ حویلی یتیم ہو کر رہ گئی ہے۔ مطلوب حسین کے ان چند جملوں سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے چودھری کی موت سے دکھ پہنچا تھا اور یہ کہ وہ اسے خودکشی کا ایک واقعہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی رائے کم و بیش چودھری کی بڑی بیگم رشیدہ سے ملتی جلتی تھی۔ بات کے اختتام پر مطلوب نے گردن جھکا لی اور افسوسناک انداز میں سر جھٹکنے لگا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، مطلوب حسین، چھوٹے چودھری قربان کا دعویٰ ہے نرگس نے اپنے کسی معاون کی مدد سے چودھری فرمان کو موت کے گھاٹ اتار کر چھت سے لٹکایا ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں جناب۔ میں نے نرگس کے معاون کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ قربان علی کا خیال ہے نرگس کا سابق منگیتر حبیب اس واردات میں ملوث ہے۔ تم حبیب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے کے بعد دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، صرف نام ہی سنا ہے۔ میاں اتنا پتا ہے وہ کبھی چھوٹی بیگم صاحبہ کا منگیتر تھا۔ تم اس بات سے تو انکار نہیں کرو گے کہ چودھری فرمان نے زبردستی نرگس سے شادی کی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ محتاط نظر سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شروع ہی سے مطلوب کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ وہ قدرے سہما ہوا ہونے کے ساتھ خاصا گڑبڑایا ہوا بھی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے مطلوب حسین؟ وہ گھبرائی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، میں نے زور دے کے کہا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، تم مجھے نارمل نظر نہیں آ رہے۔ اس دوران میں بغور اس کے چہرے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ امیز لہجے میں بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ چھوٹے چودھری صاحب کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر بیٹھک کے دروازے کو دیکھنے لگا جیسے اسے خدشہ ہو قربان وہیں کہیں آس پاس موجود ہے جو فوراً آ کر اس کی گردن دبوچ لے گا۔ میں نے استفسار کیا، تم قربان سے خوفزدہ کیوں ہو؟ وہ متملانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، چودھری قربان اس واقعے کو قتل کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں اسے خودکشی سمجھتا ہوں تو وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ میں آپ سے بھی منت کرتا ہوں آپ چھوٹے چودھری کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ خواہ مخواہ مجھ غریب کی شامت آ جائے گی۔ اس وضاحت کے بعد اس کی بوکھلاہٹ اور پریشانی میری سمجھ میں آ گئی۔ چودھری فرمان اور قربان جیسے شفاق لوگوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے اور گھریلو ملازم تو خاص طور پر بہت سہمے رہتے ہیں۔ میں نے قدرے مہربان نظر سے مطلوب کو دیکھا
اور تسلی بخش لہجے میں کہا، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو چھوٹے چودھری تک نہیں پہنچے گی، تم ہر بات وضاحت سے بیان کر سکتے ہو۔ وہ قدرے مطمئن اور پرسکون دکھائی دینے لگا، کنکھیوں سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہے جی۔ مطلوب حسین کی سوچ اور خیالات چودھری قربان کی مخالفت میں محسوس کرتے ہوئے میں نے اسے کسنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نظر آنے لگا تھا اسے کوئی مفید بات معلوم ہو سکتی تھی۔ اور مطلوب حسین، میں نے بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، چھوٹا چودھری نرگس کو قتل کے چکر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ یہ تو سیدھا سادہ خودکشی کا کیس نظر آ رہا ہے۔ آخری جملہ میں نے اس کے خیالات کے ترجمانے کے طور پر کہا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سا اضطراب حل کورے لیتا محسوس کیا۔ اس کی اس کیفیت کو میں نے چودھری کے ڈر کے خانے میں فٹ کیا اور کریدنے والے انداز میں دریافت کیا، کیا تمہیں معلوم ہے چھوٹا چودھری نرگس سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ ان دونوں میں کبھی نہیں بنی، اس نے جواب دیا۔ میں تمہاری پیش کی ہوئی دلیل سے مکمل اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ میرے خیال میں ان دونوں کے بیچ دشمنی کا کوئی اور ہی سبب ہوگا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جہاں تک مجھے پتا ہے جی، چھوٹے چودھری صاحب اول دن ہی سے نرگس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس نفرت کی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی؟ سننے میں آیا ہے نرگس نے شادی والے دن قربان علی کو تھپڑ مار دیا تھا، مطلوب نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ چودھری نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں نرگس نے بڑے غصیلے انداز میں اسے چانٹا رسید کر دیا۔ چودھری قربان علی تل ملا کر رہ گیا، لیکن بڑے بھائی کی وجہ سے اسے خاموش رہنا پڑا۔ چودھری فرمان علی کے سامنے سب کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ نرگس بیاہ کر اس حویلی میں آ گئی، لیکن قربان علی نے اسے کبھی بھابھی تسلیم کیا اور نہ ہی اس کا جائز احترام دیا۔ بھائی کے سامنے وہ مجبور ہو جاتا، پیٹھ پیچھے اسے نرگس کی برائی کرتے ہوئے ہی سنا اور دیکھا گیا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، حالات کچھ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ قربان علی کی نرگس سے دشمنی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی ہے۔ ویسے نرگس نے شادی والے روز قربان کی بدتمیزی کے جواب میں جو کارنامہ انجام دیا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ چودھری قربان اسی قسم کے سلوک کا مستحق تھا۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے مطلوب حسین کو گہری نظر سے دیکھا اور قدرے سرگوشیانہ انداز میں مستفسر ہوا، مطلوب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کیس میں چودھری قربان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب جی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ چودھری نے سارا کام تو خود کیا ہو اور اب نرگس کو قربانی کا بکرا بنا کر قتل کا الزام اس پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہو جناب۔ وہ سہمی ہوئی مگر چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خطرناک صحیح، لیکن حقیقت سے قریب تر تو محسوس ہو رہی ہے نا۔ تم کیا کہتے ہو کہ ایسا ہونا ناممکن ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولا، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس سلسلے میں مجھے معافی رکھیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ تم کیوں مرے جا رہے ہو مطلوب حسین؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا۔ وہ مدہوش نظر سے بیٹھک کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب اب تو تھانے دار ہیں، جو چاہیں سوچ سکتے ہیں، جیسا چاہیں بول سکتے ہیں، لیکن میں بہت غریب مسکین آدمی ہوں۔ اگر چھوٹے چودھری صاحب کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی کہ میں کسی حوالے سے ان کے خلاف سوچ رہا ہوں تو وہ مجھے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ آپ نہیں جانتے ہیں انہیں، اچھی طرح جان کیا ہوں مطلوب حسین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور رہی صحیح کسر تمہاری ان ڈری سہمی باتوں اور خوفزدہ چہرے نے پوری کر دی ہے، مگر شاید تم مجھ سے واقف نہیں ہو۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں قربان علی جیسے چودھریوں کی دہشت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اگر قربان علی اس کیس میں ملوث ثابت ہو گیا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا جو تم لوگوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ سراسیما نگاہ سے ایک ٹک مجھے تکے جا رہا تھا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر تم لوگوں کو چودھری قربان سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو دعا کرو چودھری فرمان کی موت خودکشی ثابت ہو، ورنہ۔ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کمزور لہجے میں بولا، اب ملک صاحب آپ اپنی تفتیش کو جیسے چاہیں آگے بڑھائیں، وہ آپ کا اور قانون کا معاملہ ہے، لیکن میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کروں گا، چودھری صاحب تک یہ بات نہیں پہنچنا چاہیے کہ میں نے ان کے خلاف آپ سے کچھ کہا ہے۔ بات کے اختتام پر مطلوب حسین نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم خواہ پریشان ہوتے ہو، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ چودھری کے سامنے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ وہ بڑی شد و مت سے میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ مزید 10 منٹ تک میں اسے مختلف سوالات پوچھتا رہا جن میں حبیب کا خاص طور پر ذکر آیا۔ اس نے بتایا کہ وقوع کی رات یا اس سے پہلے کبھی اس نے مذکورہ بندے کو حویلی کے آس پاس یا حویلی کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ مطلوب حسین کے مطابق حویلی میں وہ مختلف قسم کی خدمات انجام دیتا تھا۔ اس کی کوئی مخصوص ڈیوٹی نہیں تھی، اسے جو حکم دیا جاتا وہ بجا لاتا۔ میں نے فارغ کرنے سے پہلے اسے تاکید کی کہ اگر وہ حویلی کے اندر یا باہر کوئی قابل ذکر اور اہم بات محسوس کرے تو کسی دوسرے سے ذکر کرنے کی بجائے وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔
مطلوب حسین کام کا بندہ دکھائی دیا تھا۔ حویلی سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے قربان علی کو چند اہم باتیں ذہن نشین کرائیں، جن میں منظور کی واپسی کے بعد اسے فوراً تھانے بھیجنا تاکہ اس کا بیان لیا جائے اور بغیر اطلاع حویلی کے مکینوں کا احمد نگر سے باہر نہ جانا شامل تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا مجھے بھی کہیں آنے جانے کے لیے آپ سے اجازت لینا ہوگی؟ کیا تم اس حویلی کے مکینوں میں شامل نہیں ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، میں تو یہاں کا مالک ہوں جناب، میں تمہاری ملکیت پر شک کر رہا ہوں اور نہ ہی اسے چھیننے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، اس حویلی میں بسنے والے تمام ملازم اور مالک مکین ہی کہلائیں گے اور سب کے لیے میرا یکساں حکم ہے، احمد نگر سے باہر جانے کے لیے انہیں پیشگی تھانے میں اطلاعات دینا ہوگی۔ یہ تو بڑا عجیب و غریب حکم ہے جناب، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم اسے صرف ایک حکم سمجھو، عجیب و غریب کے چکر میں نہ الجھو۔ پھر میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر تھانے آ گیا۔ اسی شام میں نرگس کو دیکھنے اسپتال جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ منظور تھانے آ گیا۔ چودھری کا یہ ملازم آج صبح سلطان اور فرزانہ کو ان کے باپ کی موت کی خبر دینے موزہ قلعہ داسو سنگھ گیا تھا۔ داسو سنگھ میں چودھری فرمان کا سالہ چودھری کرم داد رہتا تھا۔ میں نے منظور کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ پستہ قامت کا مالک ایک نہایت ہی ہوشیار بندہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے چالاکی ٹپکتی تھی اور نشست و برخاست سے بھی وہ خاصا مستعد نظر آتا تھا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد استفسار کیا، تم قلعہ داسو سنگھ سے کب واپس آئے؟ 1 گھنٹہ پہلے آیا ہوں سرکار، وہ چمک کر بولا۔ چودھری سلطان اور فرزانہ بی بی کے علاوہ چودھری کرم داد بھی میرے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ پھر مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، چودھری کرم داد کا آنا ضروری بھی تھا جناب، وہ بڑے چودھری صاحب کے بہت قریب تھے۔ میں نے اس کے تبصرے اور تجزیے کو نظر انداز کرتے ہوئے موجودہ حالات کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ چودھری فرمان کی خودکشی یا قتل کے بارے میں گھما پھرا کر اس سے پوچھ گچھ کی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چودھری قربان کے کیمپ کا آدمی تھا۔ اس کا خیال بھی یہی تھا کہ نرگس نے اپنے آشنا حبیب کے تعاون سے چودھری فرمان کو ٹھکانے لگا کر چھت سے لٹکا دیا ہوگا۔ مطلوب حسین کے برخلاف منظور قربان کا حامی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر اس سے پوچھا، کیا تم نے نرگس یا حبیب کو یہ واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں جی، پر حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تم کن حالات و واقعات کو حوالہ بنا رہے ہو؟ وہ جی نرگس بی بی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ صبح ہی صبح انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑے چودھری صاحب نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ مجھے اس بات کا ذرا یقین نہ آیا۔ میں دوڑا چودھری صاحب کے پاس پہنچا، اللہ بھلا کرے وہ اس وقت سو رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں جگا دیا، پھر وہ بھاگم بھاگ بڑے چودھری صاحب کے کمرے میں پہنچے۔ میں بھی ان کے پیچھے آیا اور بڑے چودھری صاحب کو چھت سے لٹکے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ دیر بعد چھوٹے چودھری صاحب نے مجھے قلعہ داسو سنگھ روانہ کر دیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، نرگس نے تمہیں بڑے چودھری کی خودکشی والی اطلاع کب دی تھی؟ وہ تڑکے کا وقت تھا جناب، وہ خیال انگیز انداز میں بولا۔ میرا خیال ہے صبح کے 7 بجے ہوں گے۔ کیا تم نے اسی وقت چودھری فرمان کی خوابگاہ میں جھانک کر دیکھا تھا؟ نہیں سرکار، اس نے نفی میں گردن جھٹکی۔ میں بعد میں چھوٹے چودھری صاحب کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ میں چند لمحے سوچتی اور کھوجتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں پوچھا، تمہارے خیالات چودھری قربان سے بہت زیادہ ملتے ہیں، کیا اس نے تمہیں یہ بیان رٹوایا ہے؟ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے انداز نے بتا دیا کہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، منظور، چودھری قربان کی طرح تم بھی کہہ رہے ہو کہ نرگس نے اپنے سابق منگیتر کے تعاون سے چودھری فرمان کو ٹھکانے لگا کر پھانسی کا رنگ دیا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تم حبیب نامی اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہو۔ بڑی اچھی طرح جناب، وہ بے حد وثوق سے بولا۔ وہ بہت ہی خطرناک بندہ ہے، مجھے تو حیرت ہے آپ نے ابھی تک اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں پہلی فرصت میں حبیب کو حراست میں لے لوں گا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ حبیب میں تم نے کون سی خطرناکی دیکھی ہے؟ جناب، وہ ہر وقت بڑے چودھری صاحب کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا، منظور نے زوردار انداز میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا اسے جب بھی موقع ملا وہ چودھری صاحب کو چھوڑے گا نہیں، انہوں نے اس کی منگیتر کو ہتھیا کر اچھا نہیں کیا، وہ اس ظلم کا انتقام ضرور لے گا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا، کیا حبیب نے یہ بات تم سے کہی تھی؟ براہ راست مجھ سے تو نہیں کہی، لیکن مجھ تک پہنچ ضرور گئی، عمانی خیز انداز اختیار کرتے ہوئے بولا۔ میں احمد نگر میں رہتا ہوں، لیکن آلے دوالے کے تمام علاقوں کی خبر مجھے رہتی ہے۔ پھر تو تم بہت پہنچے ہوئے ہو بھائی، میں نے نیم مزاحیہ انداز میں کہا، بلکہ تمہیں چلتا پرزا کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ ایک تھانے دار کی زبان سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، سینہ پھلاتے ہوئے بولا، کیا کریں جی، چودھری کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں، ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔
یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائید کی۔ پھر کہا، میں نے آج حویلی میں تمہارے ساتھی مطلوب کا بھی بیان لیا ہے، وہ بندہ تو مجھے بڑا فسفسا لگا، تمہارے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسابقت والی یہ بات میں نے منظور میں ہوا بھرنے کے لیے کہی تھی، وہ میرے چکر میں آ گیا۔ جلدی سے فخریہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جس طرح ہاتھ کی تمام انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ایک مہدوم کے تمام خادم بھی یکساں نہیں ہوتے۔ اس کا انداز اچانک فلسفیانہ ہو گیا۔ میں نے اسے اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا، منظور، میری معلومات کے مطابق حبیب موضع مراد پور کا رہنے والا ہے، نرگس کا مائکہ بھی وہی ہے، کیا تم نے کبھی اسے موضع احمد نگر میں بھی دیکھا ہے، خاص طور پر نرگس کی شادی کے بعد؟ یہ سوال میں نے منظور کو چیک کرنے کے لیے کیا تھا۔ چودھری فرمان علی کی پہلی بیوی رشیدہ بیگم نرگس اور مطلوب حسین کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ نرگس کی شادی کے بعد حبیب نے بھی احمد نگر کا رخ نہیں کیا تھا۔ اگر منظور مکمل طور پر چودھری قربان کے اشاروں پر ناچ رہا تھا تو پھر اس کا جواب اس بات میں آنا چاہیے تھا۔ اس نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ جناب، میں نے پچھلے 1 سال میں کم سے کم 10 مرتبہ حبیب کو احمد نگر میں مختلف جگہوں پر دیکھا ہے، وہ تیکن سے بولا۔ ابھی کل رات بھی وہ مجھے حویلی کے نزدیک نظر آیا تھا۔ میں چونک اٹھا، کیا اس سے تمہاری بات ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں کمی ان لوگوں کو منہ نہیں لگاتا۔ مجھے اس کے تبصرے پر بہت غصہ آیا۔ وہ خود چودھریوں کا ایک ادنا سا نوکر تھا اور بات بہت بلندی سے کر رہا تھا۔ میں نے اپنی حفقی کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور رازداری سے پوچھا، تم نے یہ بات اور کس کو بتائی ہے؟ صرف چھوٹے چودھری صاحب کو، اس نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ منظور سرتاپات چودھری قربان علی کے ہاتھوں کا کھلونا تھا، اس کی انگلیوں کے اشارے پر ناچنے والا ایک معمولی کٹ پتلا۔ میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی حقیقت کو پہنچ چکا ہوں۔ اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھنے کی خاطر میں نے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا منظور، قربان کے علاوہ اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مزید کہا، یہ بندہ حبیب واقعی بہت خطرناک لگ رہا ہے، میں پہلی فرصت میں اس کی خبر لوں گا۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ چودھری فرمان والے معاملے میں اس کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ میری یہ بات سن کے منظور کے چہرے پر آسودگی کے تاثرات ابھر آئے، گویا میری چال کامیاب ہو گئی۔ میں نے یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں بھی انہی کے انداز میں سوچ رہا ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر چودھری قربان یا منظور یا دونوں کسی بھی حوالے سے فرمان علی کی موت کا سبب ہوتے تو وہ میری جانب سے محتاط نہ ہوتے، انہیں ذرا سا بھی شک نہ ہوتا کہ میں ان کے بارے میں کس انداز سے سوچ رہا ہوں۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد چودھری قربان کو میرے حالات سے ضرور آگاہ کرتا۔ قربان علی نے اسے تنہ تنہا تھانے بھیج کر اس بات کو اور پروثوق بنا دیا تھا کہ وہ منظور پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے منظور کو رخصت کر دیا۔ وہ خاصا مطمئن کیا تھا۔ جب میں سرکاری اسپتال کی طرف جا رہا تھا تو میرا ذہن مختلف اور متضاد خیالات کی امجگا بنا ہوا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تنقیدی جائزہ لیا تھا اور ایک بات ابھی تک میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ 24 وزنی میز جس طرح پہلو کے بل الٹی پڑی تھی، وہ قابل غور نکتہ تھا۔ لگ بھگ 20 سیر وزنی میز کو پاؤں کے دبانے سے کھسکایا تو جا سکتا تھا، لیکن ٹھوک کر مار کر پہلو کے بل الٹانا ایک ناممکن عمل تھا، اور وہ بھی اس پر کھڑے خودکشی کے لیے تیار شخص کے لیے جو اپنی عمر کی 65 بہاریں دیکھ چکا ہو۔ میں نے چودھری فرمان علی کی لاش کا بھی معائنہ کیا تھا۔ اس کی صحت ایسی نہیں تھی کہ وہ پاؤں کی مدد سے وزنی میز کو یوں الٹا سکتا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ذہن میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ چودھری فرمان نے خودکشی نہیں کی ہوگی بلکہ اسے پھانسی دی گئی ہوگی۔ یہاں پر 2 راستے سامنے آتے تھے۔ نمبر 1، چودھری کو زبردستی پھانسی لگا دی گئی ہو۔ نمبر 2، پہلے اسے بے بس یا بے ہوش یا بے جان کیا گیا ہو، اس کے بعد چھت سے لٹکا دیا گیا ہو تاکہ ایسا نظر آئے جیسے اس نے گردن میں پھندا ڈال کر خودکشی کی ہو۔ پہلا راستہ منطقی طور پر ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اگر چودھری فرمان کو زبردستی پھانسی پر لٹکایا گیا ہوتا تو وہاں زبردستی کے آثار ضرور نظر آتے۔ چودھری آنکھیں اور زبان بند کر کے آمنن و صدقتاً اپنے گلے میں پھندا ڈال کر چھت سے لٹک نہیں سکتا تھا۔ وہ مزاحمت کے طور پر ہاتھ پاؤں ضرور چلاتا اور زبان سے بھی چلم چلی کرتا۔ اس کی یہ کوشش گھر والوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی، خاص طور پر اس کی بیویوں سے اور حاصل خاص نرگس سے، جس کی خوابگاہ کا دروازہ اس رات کھلا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چودھری فرمان نے نہ تو خودکشی کی تھی اور نہ ہی اسے زبردستی پھانسی پر ٹانگا گیا تھا۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا اور وہ یہ کہ اسے بے بس یا بے ہوش یا بے جان بنانے کے بعد پھانسی دی گئی ہو۔ یہ امکان اس لیے بھی زیادہ قوی نظر آتا تھا کہ میں نے چودھری کی آنکھوں کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ وہ اس درجہ حلقوں سے ابلی نہیں پڑ رہی تھی جیسا کہ عام طور پر خودکشی کرنے والوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسا سوچتے ہوئے خطرناک خیال میرے ذہن سے گزرا، چودھری فرمان علی کو کس نے قتل کیا تھا؟ نرگس نے حبیب کی مدد سے یا پھر قربان علی نے منظور کی معاونت سے؟
اس وقت صرف یہی دو ٹارگٹ نمایاں ہو کر میرے سامنے آئے تھے۔ میں رشیدہ بیگم کے اس خیال سے اتفاق کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا کہ چودھری فرمان نے خودکشی کی تھی۔ اس نے خودکشی کے لیے چودھری کی جس کمزوری کو جواز بنانے کی کوشش کی تھی، رخسانہ کی طرح میں بھی اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے، چودھری فرمان علی جیسے ظالم و جابر بندے اپنی کمی یا خامی کو تنقید کا نشانہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اتنے غیرت مند نہیں ہوتے کہ ندامت سے چور ہو کر پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر جان دے دیں۔ وہ اپنی جانب اٹھنے والے ہاتھ اور اس ہاتھ کے حامل فرد کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، اپنے خلاف کھلنے والی زبان گدی سے کھچوا دیتے ہیں۔ رخسانہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اگر معاملہ ویسا رہا ہوتا تو چودھری فرمان علی خودکشی کے بجائے نرگس کو خون تھوکنے اور زہر چاٹنے پر مجبور کر دیتا۔ اب آج آ کر بہت ہی اہم سوال کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری فرمان کو پھانسی دینے سے قبل بے ہوش کیا گیا تھا، بے بس کیا گیا تھا یا پھر بے جان؟ اس سنگین اور خطرناک سوال کی مہلک بندشوں کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی کھول سکتی تھی۔ میں ان خیالات کے ساتھ اسپتال پہنچ گیا۔ ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل نے میرا استقبال کیا اور فی الفور مجھے نرگس کے پاس جنرل وارڈ میں پہنچا دیا۔ میں نے اشاراتی زبان میں ان سے معلوم کر لیا تھا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے سب ٹھیک ہے میں جواب دیا تھا۔ نرگس مجھے قدرے بہتر حالت میں نظر آئی۔ اس کی ضروری مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ اس کی ایک کلائی میں ہلکا سا فریکچر آ گیا تھا، جہاں ڈاکٹر نے بڑی مہارت کے ساتھ پلاسٹر چڑھا دیا تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ فوراً شروع کر دیا گیا تھا۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے نرگس کی حالت معلوم کی۔ ہم نے ضروری انجیکشن اور دیگر طبی امداد مریضہ کو دے دی ہے۔ اگر گھر پر مناسب دیکھ ریکھ ہو سکتی ہو تو ڈرپ ختم ہونے کے بعد اسے ڈسچارج کروا لیں۔ ویسے میرا مشورہ ہے مریضہ کو کم از کم 2 روز تک اسپتال میں رہنے دیں۔ آپ یہ مشورہ کس بنا پر دے رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے محسوس کیا ہے مریضہ اسپتال میں خود کو خاصا محفوظ اور مطمئن خیال کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، لیکن میں نے دیکھا ہے جب اسے ایمرجنسی میں لایا گیا یہ بے حد خوفزدہ نظر آئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت خاصی حد تک زائل ہو چکی ہے۔ یہ بات آپ نے بھی محسوس کی ہوگی ملک صاحب۔ ہم اس وقت ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے مشورے کے مطابق مریضہ کو اسپتال میں چھوڑنے پر تیار ہوں۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا بیان بہت طولانی ہوگا، بس اتنا سمجھ لیں یہ ایک جابر شخص کے ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اضافہ کیا، مریضہ سے آپ کی ہمدردی بجا، لیکن میں چاہوں گا اس پر کڑی نظر بھی رکھی جائے۔ میں نے اس مقصد کے لیے 2 کانسٹیبلز کو مامور کر رکھا ہے، آپ بھی اسپتال کے عملے کو الرٹ کر دیں۔ ڈاکٹر میری احتیاط پسندی کے پیش نظر چونک اٹھا، پھر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا یہ مریضہ کسی حوالے سے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک خاص حوالے سے صرف 1%۔ میں نے ضمنی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا تاکہ ڈاکٹر کی تشویش حد درجہ نہ بڑھ جائے، اور وہ خطرناکی بھی اس نوعیت کی ہوگی کہ یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی۔ آپ پریشان بالکل نہ ہوں، میرے متعین کردہ دونوں افراد اسے سنبھال لیں گے۔ آپ سے تو میں نے احتیاطاً ذکر کر دیا ہے۔ وہ خاصا مطمئن نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ کیا مریضہ کی ذہنی اور جسمانی حالت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں اس کا تفصیلی بیان قلم بند کر سکوں؟ میں نے ڈاکٹر سے دریافت کیا۔ اس نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ مریضہ کی حالت خطرے سے باہر اور اطمینان بخش ہے۔ میں نے پوچھا، چودھری فرمان علی کا پوسٹ مارٹم کس مرحلے میں ہے؟ آپ میڈیکل آفیسر سے مل لیں، ڈاکٹر نے شائستگی سے کہا۔ میں وہاں سے اٹھا اور نرگس والے وارڈ کی جانب بڑھنے کی بجائے میڈیکل آفیسر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ پوسٹ مارٹم ابھی تجزیاتی مراحل میں تھا۔ کل صبح مجھے ابتدائی رپورٹ مل جاتی۔ میں مذکورہ رپورٹ پڑھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن صبح تک انتظار کرنا مجبوری تھی کیونکہ کیمیکل ایگزامینر نے بھی اپنی تجزیاتی رپورٹ منسلک کرنا تھی۔ میں نرگس کے پاس آ گیا۔ اسپتال کے سٹاف نے نرگس کے بیڈ کے نزدیک میرے لیے ایک کرسی ڈال دی۔ میں نے نرگس سے حال احوال دریافت کیا تو اس نے تشکرانہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرے فرائض کا تقاضا تھا۔ میں نے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، اور اگر تم واقعی سے کوئی احسان سمجھ رہی ہو تو پھر پہلی فرصت میں اس احسان کو اتار دو۔ وہ کس طرح؟ وہ اتنی شدت سے چونکی کہ بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کر بیٹھی۔ میں نے شانوں سے سہارا دے کے اسے دوبارہ لٹا دیا اور پچکارنے والے انداز میں کہا، احسان اتارنے کے لیے تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں نرگس، یہ کام لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے اور یہ کلائی پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، تمہارا لیٹا رہنا زیادہ اہم ہے۔ پھر میں آپ کا احسان کیسے اتاروں؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہزارہ آنکھیں دیکھی ہیں اور ان میں جھانکا ہے۔ ان میں قاتلوں اور خطرناک مجرموں کی آنکھیں بھی تھیں، اور سڑک چھاپ گنڈوں بدماشوں کی بھی، بے گناہ مظلوموں کی آنکھیں بھی تھیں، اور معصوم سادہ لو افراد کی آنکھیں بھی۔ میں اس تجربے اور مشاہدے سے اچھا خاصا نین شناس ہو گیا تھا۔ نرگس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا
کہ وہ کسی زاویے سے چودھری فرمان کے قتل میں ملوث ہوگی۔ اب اگر ایسا تھا تو پھر یہی کہا جا سکتا تھا میں زبردست دھوکہ کھا رہا تھا۔ دنیا میں ایسے مجرم بھی پائے جاتے ہیں جن کی آنکھوں میں نرگس جیسی سادگی اور معصومیت اجاگر ہو۔ میں نے نرگس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم یہ احسان سچ بول کر اتار سکتی ہو۔ سچ؟ اس نے دہرایا۔ میں نے اب تک آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا، اگر نہیں بولا تو میں یہی چاہتا ہوں آئندہ بھی نہ بولو۔ میں اس وقت تمہارا تفصیلی بیان لینے آیا ہوں۔ آپ پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ سب سے پہلے تم مجھے اپنے اغوا اور زبردستی کی شادی کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تمہارے حالات کے پس منظر سے آگاہ ہو سکوں۔ میری شادی؟ اس نے ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بتانے لگی، میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ لگ بھگ 1.25 سال پہلے کی بات ہے۔ موسم سرما کی آمد تھی جب چودھری فرمان علی نے مجھے اغوا کروا کے اپنے ڈیرے پر پہنچایا تھا، اور اغوا کرنے والوں کا سرغنہ جانتے ہیں کون تھا؟ وہ اچانک رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا، اس لیے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ نفرت سے لبریز لہجے میں بولی، یہی نامراد خبیث چودھری قربان علی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں حیرت بھرے انداز میں اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، قربان نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے فرمان کے اماں پر مجھے اغوا کر کے ایک ڈیرے پر پہنچا دیا، اور جب میں نے اسے کھری کھری سنائی تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ یہ چودھری اور وڈیرے خود کو بڑا کہلواتے ہیں لیکن اندر سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں رتی بھر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا۔ برداشت تو ہم جیسے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ اس کے الفاظ سے زہر ٹپکتا تھا، وہ اندر سے زخم ہو رہی تھی۔ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، جب چودھری قربان سے برداشت نہ ہوا تو وہ مجھے مغلظات میں تولتے ہوئے بدتمیزی پر اتر آیا۔ جواب میں نے بھی اس کے منہ پر ایک زوردار چانٹا رسید کر دیا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایک معمولی جلاہے کی بیٹی سے یوں تھپڑ مارے گی۔ بہرحال اسی وقت چودھری فرمان ڈیرے پر پہنچ گیا اور قربان کو میرے خلاف کسی قسم کے انتقامی کارروائی کا موقع نہ مل سکا، لیکن وہ اس تھپڑ کو اپنی سوچ میں سجا کر میرے خلاف سوچتا رہا۔ بھائی کی زندگی میں تو اسے مجھ پر وار کرنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی کوئی موقع ملا، لیکن جیسے ہی فرمان کی آنکھ بند ہوئی وہ میرا دشمن ہو گیا، اور دشمن بھی ایسا ویسا۔ اس نے ایک جھجری لی اور بولی، آپ نے میرا حشر دیکھا ہے؟ اس شیطان نے نہ صرف مجھے بے دریغ مارا ہے بلکہ مجھ پر قتل کا سنگین الزام بھی عائد کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مطلوب حسین کی زبانی مجھے اس یادگار چانٹے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا جو شادی کے روز نرگس نے قربان کے منہ پر مارا تھا۔ نرگس سے قربان کی دشمنی کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی۔ میں نے نرگس سے پوچھا، شادی کن حالات میں ہوئی تھی؟ وہ بڑے بیہودہ حالات تھے، وہ دور حلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے زبردستی اغوا کر کے چودھری کے ڈیرے پر پہنچایا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری فرمان ایک نکاح خواہ اور چند حواریوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی اس ڈیرے پر لایا گیا۔ چودھری کے بندوں نے میری ماں اور باپ کو بندوقوں کے نشانے پر رکھ لیا اور مجھ سے کہا گیا کہ میں چودھری فرمان کے نکاح میں آ جاؤں۔ انکار کی صورت میں وہ میرے والدین کو میری نگاہ کے سامنے بھون کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد میرا جو حشر ہوگا اسے دنیا دیکھے گی۔ پھر چودھری مجھ سے شادی نہیں کرے گا بلکہ داشتہ بنا کر حویلی میں ڈال لے گا، اور اگر میں نے زیادہ 3-5 کی تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے ذرا رکی، پھر مجھ سے مستفسر ہوئی، آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، میں اس شادی سے انکار کس طرح کرتی؟ میں نے اپنے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنے ہونے سے بچایا اور خود کو چودھری کی رکھیل بننے نہیں دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی آیا تھا کہ اپنی جان دے دوں مگر فرمان جیسے منحوس گدھ سے شادی نہ کروں، مگر ایسا سوچتے ہوئے میری ماں اور باپ کے چہرے میرے تصور میں چمکنے لگے۔ ان کے بے جان لاشیں گولیوں سے چھلنی تھے جو میرے انکار کا نتیجہ تھا۔ میرا تصور کانپ اٹھا اور میں انکار نہ کر سکی۔ تھانے دار صاحب، میں مجبور ہو گئی تھی، بہت مجبور۔ وہ خلا میں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ نرگس اس وقت مجھے دکھ کا مرقع نظر آئی۔ بیچاری کے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا تھا، اور نرگس اس سلسلے کی پہلی یا آخری کڑی نہیں تھی۔ جب تک اس دھرتی پر ظالم اور جابر لوگوں کی حکمرانی رہے گی، اس قسم کی المناک داستانیں دہرائی جاتی رہیں گی۔ میں نے نرگس کا غبار نکلنے دیا، پھر میں نے ایک نہایت ہی نازک سوال کر ڈالا۔ اس کا تعلق رشیدہ بیگم کے اس انکشاف سے تھا، بداظاہر جس کی تصدیق رخسانہ بیگم نے بھی کی تھی۔ نرگس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ان دونوں کی تائید کر دی۔ اس طرح چودھری کی حامی کو سند حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا، رشیدہ کا خیال ہے چودھری نے اپنی اسی خامی کے غم میں خودکشی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ معذوری سے بولی۔ اور رخسانہ کا کہنا ہے چودھری اتنا بزدل نہیں تھا کہ اس وجہ سے اپنی جان لے لیتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم چودھری فرمان کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ گمبھیر آواز میں بولی، میں نہیں جانتی چودھری کو قتل کیا گیا یا اس نے خودکشی کیا۔ بہرحال اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، مجھے بے قصور اس معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔
اس کا لہجہ کہیں سے بھی جھوٹ کی چگلی نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کر دیا اور پوچھا، آج تمہاری خدمت کار سلمہ حویلی نہیں آئی؟ کیا کل اس کے نہ آنے کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں، اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے چودھری فرمان کی خوابگاہ میں کھلنے والے چاروں دروازوں کے بارے میں تھوڑی دیر بات کی، پھر کہا، نرگس، تمہارے کمرے کا دروازہ گزشتہ رات کھلا پایا گیا تھا، اس لیے قربان تمہیں نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کو ایک موقع مل گیا، اس سلسلے میں تم کیا کہو گی؟ میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ دروازہ کھلا نہ بھی ہوتا تو یہ لعین دشمنی سے باز نہ آتا، وہ بیزاری سے بولی، اور وہ دروازہ کھلا اس لیے تھا کہ ان دنوں چودھری فرمان صرف مجھے ہی اپنی خلوت میں بلاتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، گزشتہ رات تم کب تک چودھری کے کمرے میں رہی تھی؟ لگ بھگ 10 بجے تک، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ کیا یہ معمول کے مطابق تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے خلاف معمول تھا۔ اس مرتبہ وہ سر کو اس باتی جنبش دے کے رہ گئی۔ میں نے پوچھا، عام طور پر تم کتنے بجے تک اس کے کمرے میں رہتی تھی؟ پوری رات یا پھر رات کے آخری پہر تک، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ گزشتہ رات قبل از وقت واپسی کا سبب کیا تھا؟ چودھری فرمان احمد نگر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا اور رات کو دیر سے حویلی پہنچا تھا، نرگس نے مستحکم لہجے میں بتایا۔ اس کی واپسی رات 9 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی بھرپور انداز میں نہیں کھایا تھا اور دودھ کا ایک گلاس پینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہے، وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا ہے اور لہٰذا سونا چاہتا ہے۔ اس نے خمار آلود آواز میں مجھے بھی تاکید کی کہ میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سوؤں۔ یہ بات بھی خلاف معمول نہیں تھی، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں تھی تو، وہ تائید کرتے ہوئے بولی، لیکن چودھری اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا تھا، دوسروں کو بے چوچراں اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتی تھی۔ تم چودھری کی ہدایت پر اپنے کمرے میں آ کے سو گئی تھی۔ مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، اس نے بتایا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر میں نے چودھری کے کمرے میں جھانکا۔ اس عمل میں نے یہ احتیاط رکھی کہ چودھری کو میری حرکت کا علم نہ ہو، ورنہ وہ مجھے ڈانٹ بھی سکتا تھا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ میں نے نیم وا دروازے میں سے چودھری کو کروٹ کے بل لیٹے دیکھا۔ اس کا منہ دوسری طرف دیوار کی جانب تھا، اس لیے میں اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ سو چکا تھا یا جاگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ دوسری صبح جب میں سو کر اٹھی تو چودھری کے کمرے کا منظر بدلا ہوا تھا، وہ چھت سے لٹکا ہوا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئی۔ اسی وحشت و دہشت میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری نظر منظور پر پڑی تو میں نے اسے چودھری کی خودکشی کے بارے میں بتایا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں چھوٹا چودھری وہاں پہنچ گیا۔ قربان نے بڑے بھائی کو چھت سے لٹکا ہوا دیکھا تو مجھ پر برس پڑا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ نرگس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی سلی آنکھوں نے تکیے کو اچھا خاصا بھگو دیا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ اندازہ لگانے میں مجھے کسی دقت سے نہیں گزرنا پڑا کہ نرگس اس معاملے میں سراسر بے قصور تھی۔ چودھری قربان ذاتی رنجش اور دیرینہ پرخاش کی وجہ سے خواہ مخواہ اسے گھسیٹ رہا تھا، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا، حقائق کی پردہ پوشی کے لیے۔ اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے تو پھر چودھری قربان کی ذات چودھری فرمان کی موت میں ملوث دکھائی دینے لگتی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے بتایا گیا مراد پور سے کچھ لوگ نرگس سے ملنے آئے تھے۔ نرگس کی اسپتال میں موجودگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، عین ممکن تھا اس کے گھر والوں میں سے کوئی دیکھنے آیا ہو۔ میں نے فوراً انہیں وارڈ میں بلا لیا۔ نرگس کا بیان ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی آمد سے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ کل 4 افراد تھے، 3 مرد اور 1 عورت۔ ان میں ایک نرگس کا باپ شوکت حسین تھا، دوسرا اس کا بہنوئی اور تیسرا نوجوان حبیب تھا۔ عورت قدیر کی بیوی یعنی نرگس کی بہن تھی۔ حبیب کے بارے میں معلوم ہوا تو میں چونک اٹھا۔ اس کیس میں اس کا نام کئی جگہوں پر آ چکا تھا۔ میں اس کی خبر گیری کے لیے کل مراد پور جانے والا تھا۔ اچھا ہوا وہ خود ہی چل کر مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے باقی 3 افراد کو نرگس کے پاس رہنے دیا اور حبیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، جوان تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ کہاں جی؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، حبیب میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ میرے انداز میں ایسی قطعیت تھی کہ وہ ایک نظر نرگس پر ڈالنے کے بعد میرے ساتھ ہو لیا۔ میں اسے جنرل وارڈ سے باہر اسپتال کے ایک پرسکون گوشے میں لے آیا۔ وہاں ایک طویل چوبی بینچ بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اس بینچ پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کی دعوت دی۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے پھر میری بات مان لی اور متفکر نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی الجھن نے جالا بن دیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھوس لہجے میں کہا، حبیب میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ سچ بولنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوں اور جھوٹوں کو 100 جوتے لگاتا ہوں۔ تم نے پولیس والوں کا جوتا تو دیکھ رکھا ہے نا، 9x4 کا پیور لیدر ہوتا ہے، لیکن یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ہکلایا۔
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس لیے بتا رہا ہوں، اب میں تم سے چند سوال پوچھوں گا، اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں حوالات کی ہوا کھلانے اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو چکر کیوں دوں گا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر آپ سے کیوں ڈروں؟ آپ پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کا انداز نڈر اور بے باک تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے چودھری فرمان علی کی موت کے بارے میں اس کیس میں تمہارا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صبح نرگس کی والدہ اور بہن بہنوئی احمد نگر گئے تھے، ان کی زبانی مجھے وہاں کے حالات سے آگاہی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ نئی بات بتا رہے ہیں کہ چودھری فرمان علی کے معاملے میں مجھے ملوث کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے اسے وجہ کی تفصیل بتائی، پھر کہا، چودھری قربان کا کہنا ہے تم نے نرگس کے ساتھ مل کر بڑے چودھری کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور بعد میں اسے خودکشی کا رنگ دے دیا ہے۔ بات کے اختتام پر میں نے حبیب کو تیز نظر سے گھورا، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ وہ تقریباً چلا اٹھا، میرا چودھری فرمان سے کیا تعلق؟ چودھری فرمان سے نہ صحیح نرگس سے تو ہے۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر کہا۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، چودھری قربان مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کیا اس نے مجھے چودھری قربان کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ اس نے نہیں دیکھا، لیکن میں اس کی شکایت پر تمہیں گرفتار کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے میں سنگینی بھرتے ہوئے کہا، تاکہ اگر وہ چور ہو تو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکے۔ جب تم میری تفتیش کے رگڑے میں آؤ گے تو سب کچھ اگل دو گے۔ جناب، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چودھری فرمان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، آپ بلا وجہ مجھے پریشان نہ کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں نرگس کو بھی خواہ تنگ نہ کریں، وہ بیچاری پہلے ہی بہت تکلیفیں اٹھا چکی ہے۔ بڑی ہمدردی ہے تمہیں نرگس سے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہونی بھی چاہیے تھانے دار صاحب، وہ میری ماموں ذات ہے جو کبھی تمہاری منگیتر بھی تھی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ یکلخت اداس ہو گیا۔ میں نے اپنی تسلی کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، چودھری فرمان علی نے زبردستی تمہاری منگیتر کو چھین لیا، تم چودھری کے لیے اپنے دل میں بے حد غم و غصہ رکھتے تھے، تم نے نرگس کے ساتھ مل کر پلاننگ کی، پھر تم نے اپنے رقیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ بھڑک اٹھا، تھانے دار صاحب، ان فرضی قصوں میں الجھا کر آپ مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، خدا گواہ ہے میں نے کبھی احمد نگر کا رخ نہیں کیا، چودھری کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کے بھڑکنے میں اداکاری کا عنصر شامل نہیں تھا۔ اس نے ایسے رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا جیسے کوئی کھرا آدمی غلط بات پر چراغ ہو جاتا ہے۔ میں نے قانون کے تقاضے نبھاتے ہوئے اس کو ٹٹولنا اور کریدنا جاری رکھا، تم مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کڑک کر کہا، پچھلے 1 سال میں تم کم از کم 10 مرتبہ احمد نگر میں دیکھے گئے ہو، کس نے دیکھا ہے وہاں مجھے؟ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا کل شام کے وقت تم چودھری فرمان علی کی حویلی کے آس پاس موجود نہیں تھے؟ میں نے منظور نامی ملازم سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں حبیب کو سوالات کی چکی میں پیس ڈالا، لیکن وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ حفقی امیز انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، کل شام تو کیا میں نے کم از کم 1 سال سے احمد نگر میں قدم نہیں رکھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، جب سے نرگس کی شادی چودھری سے ہوئی ہے میں نے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ نرگس میری منگیتر تھی، میں احمد نگر کے چکر کاٹ کر اپنی نظر میں گرنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی نرگس کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں چودھری فرمان جیسے طاقتور شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو خواہ رسوائی کا کیا فائدہ؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر پوچھنے لگا، آپ نے بتایا نہیں کل شام کس شخص نے مجھے حویلی کے قریب دیکھا تھا؟ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی، مجھے منظور کے جھوٹ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کل اسے تھانے بلا کر رگڑوں گا، اس نے ایک طرح سے مجھے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے منظور کا نام ظاہر کیے بغیر حبیب سے جرا جاری رکھی، اگر تم کل شام احمد نگر میں چودھری فرمان کی حویلی کے قریب نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ میں اپنے گھر میں تھا، وہ جلدی سے بولا۔ مراد پور میں؟ کیا گزشتہ پوری رات تم نے اپنے گھر ہی میں گزاری ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ اس بات کی گواہی تو قدیر بھی دے گا۔ میں رات گئے ماموں شوکت کے گھر اس سے گپ شپ کر رہا تھا، وہ دونوں اس وقت اسپتال میں موجود ہیں، آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک انتہائی معقول بات کہی تھی، ویسے مجموعی طور پر اس نے ابھی تک کوئی بھی فضول اور نامعقول بات نہیں کی تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار شخص تھا۔ میں نے تصدیق میں دیر مناسب نہ سمجھی اور تھوڑی دیر بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وقوعہ کی شام یا رات حبیب مراد پور میں موجود تھا۔ اس کے بعد حبیب سے مزید سوال و جواب کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے فارغ کرنے سے پہلے میں نے تاکید کر دی کہ وہ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے اور جب تک اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا وہ تھانے میں پیشگی اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہ جائے۔ اگلے روز میں نے حوالدار شمشاد کو 2 کانسٹیبلز دے کر احمد نگر روانہ کر دیا تاکہ نرگس کی خاص خادمہ سلمہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور منظور کو بھی پکڑ کر تھانے لایا جائے۔ وہ چودھری قربان کا حمایتی تھا اور اس کا جھوٹ کھل جانے پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ چودھری قربان نے منظور کے ساتھ مل کر بڑے چودھری کے ساتھ کوئی کارروائی کی ہے۔ حوالدار 1 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ سلمہ کے بارے میں اس نے اطلاع دی
کہ وہ تیز بخار میں پھک رہی ہے اور آج بھی حویلی نہیں جا سکی تھی۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، اور اس سرما کو لائے ہو اپنے ساتھ؟ منظور باہر برآمدے میں بیٹھا ہے، حوالدار نے بتایا۔ وہ وہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، لیکن کوئی چھوٹا سا ٹریلر دکھانے کے بعد میں اس پر وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، حوالدار خوش ہوتے ہوئے بولا، میں اسے ڈرائنگ روم کی ایک جھلک دکھا کر لاتا ہوں۔ 10 منٹ بعد منظور میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حوالدار شمشاد بڑے جارحانہ انداز میں اس کے پہلو میں موجود تھا۔ میں نے بھرپور نظر سے منظور کو دیکھا اور سہلانے والے انداز میں کہا، تمہیں مجھ تک پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں اٹھانا پڑی؟ تکلیف؟ روحانسی آواز میں بولا، آپ کے حوالدار نے تو میرا کچومر نکال دیا ہے۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، حوالدار بہت جلاد قسم کا بندہ ہے، اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو یہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ خوفزدہ نظر سے شمشاد کو دیکھنے کے بعد مجھ سے بولا، تھانے دار جی، آپ اسے یہاں سے ہٹا لیں، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو یہاں سے نہیں ہٹے گا بھائی، میں نے حتمی لہجے میں کہا، میں سیدھا سادہ تھانے دار ہوں، تم مجھے چکر دے دو گے؟ تم سے تو حوالدار ہی نپٹے گا۔ میں آپ کو کوئی چکر نہیں دوں گا سرکار، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں نے حوالدار کو جانے کا اشارہ کیا اور منظور کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بڑی شرافت سے اقرار کر لیا کہ وقوعے کی رات اور اس سے پہلے بھی اس نے حبیب کو احمد نگر میں نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے مزید تفتیش کا ڈراوا دیا تو اس نے اگل دیا کہ حبیب کو دیکھنے والی بات اس نے چودھری قربان کے حکم پر کی تھی۔ میں نے اسے قربان کا معاون گردانتے ہوئے فرمان کے قتل کے حوالے سے بھی کئی اہم سوال کیے، لیکن وہ باقاعدہ رونے لگا اور کہا کہ بڑے چودھری کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، چھوٹا چودھری اگر اس کیس میں ملوث ہے تو اسے اس کا علم نہیں۔ میں نے مزید تفتیش کی خاطر منظور کو حوالات میں بند کر دیا۔ چودھری قربان کی ذات لمحہ بہ لمحہ شکوک کی دبیز طے میں دبتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے تھانے بلوانے کے لیے اپنے بندے بھیجے تو پتہ چلا وہ حویلی میں موجود نہیں۔ میں نے ان بندوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے ہی وہ نظر آئے اسے عزت و احترام کے ساتھ تھانے لایا جائے۔ چودھری قربان کے خلاف ایک گواہ میرے پاس موجود تھا۔ منظور گواہی دے سکتا تھا کہ اس نے چودھری کی ماں پر جھوٹ بولا تھا۔ اس گواہی کے بعد قربان کو وضاحت کرنا پڑتی کہ وہ حبیب کو بلا وجہ فرمان علی کے قتل میں کیوں ملوث کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی، اس کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی لیبارٹری رپورٹ بھی منسلک تھی۔ ان دونوں رپورٹس کے مطالعے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری فرمان علی کی موت رات 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور قابل ذکر بات یہ تھی کہ حالت بے ہوشی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ اسے ایک زد اثر خواب آور دوا دی گئی تھی اور گہری نیند کے دوران میں اسے پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ساری حقیقت 2 اور 2 4 کے مانند عیاں ہو گئی۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ چودھری فرمان کو پہلے نیند آور دوا کے زیر اثر بے بس کیا گیا، پھر اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اس کی گردن میں پھندا ڈال کر اسے چھت پر لٹکا دیا گیا۔ گویا یہ ایک سیدھی سادی قتل کی واردات تھی۔ نرگس نے گزشتہ رات مجھے بتایا تھا کہ وقوعے کی رات مقتول نے بہت کم کھانا کھایا تھا اور دودھ کا ایک گلاس پینے کے بعد وہ سو گیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر نرگس کے پاس اسپتال پہنچ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ماہرانہ رپورٹس کے بارے میں بتایا اور پوچھا، حویلی میں کھانا پکانے کا کام کس کے سپرد ہے؟ یہ ڈیوٹی نگو کی ہے، اس نے بتایا۔ لیکن اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ لیکن کیا؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نگو نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہوگا تو میں کہوں گی یہ بات درست نہیں۔ وہ کھانا ہم سب نے کھایا تھا۔ اگر اس میں بے ہوشی کی دوا ہوتی تو ہم سب کو گہری نیند میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، خواب آور دوا چودھری کے اندر پہنچائی گئی ہے، اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیبارٹری رپورٹ کو چیلنج کرنا ممکن نہیں۔ اب یا تو وہ دوا کھانے میں شامل تھی یا پھر دودھ میں۔ کھانے میں ممکن نہیں، وہ ایک مرتبہ پھر زور دے کر بولی۔ میں نے چودھری فرمان کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دودھ میں کچھ ملا ہوا ہو۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، باورچی خانے سے تم نے کھانا اور دودھ خود نکالا تھا یا نگو نے یہ چیزیں وہاں پہنچائی تھی؟ نہ میں خود لے کر آئی نہ نگو نے پہنچائی، اس نے جواب دیا۔ یہ ذمہ داری مطلوب حسین کی ہے، وہ برسوں سے یہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی وضاحت سے حیران رہ گیا تھا۔ وہ بولی، چودھری فرمان کی یہ خواہش تھی کہ اس کا کھانا مطلوب حسین کے سوا کوئی اس تک نہ پہنچائے۔ میرے آنے سے پہلے یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ وقوعے کے روز بھی رات کا کھانا اور دودھ مطلوب نے ہی چودھری کی خوابگاہ میں پہنچایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت وہیں موجود تھی جب وہ کھانا لے کر آیا تھا۔ چودھری نے 2-4 لقمے لینے کے بعد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، پھر اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اسے نیند آ رہی ہے، چنانچہ میں اپنی خوابگاہ میں چلی جاؤں۔ میں اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرگس نے بات ختم کی تو میرا ذہن صاف ہو گیا۔ میں اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خود کلامی کے انداز میں نے زیر لب دہرایا، دودھ کا گلاس پینے کے بعد چودھری کو نیند آ گئی، پھر وہ گہری نیند میں پہنچ گیا۔ بعد ازاں غفلتانہ نیند کا سہارا لے کر اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جہاں وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ نرگس بڑی گہری نگاہ سے مجھے تک رہی تھی، چونکے ہوئے لہجے میں بولی،
لیکن مطلوب نے کیوں دودھ میں نشہ آور دوا ملائی ہوگی؟ اس سوال کا جواب مطلوب ہی دے گا نرگس، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، مطلوب برسوں کا آزمایا ہوا ہے، چودھری اس پر بہت بھروسہ کرتا ہے، وہ ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ چودھری سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تمہارے ان سوالات کے جوابات میں بعد میں دوں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فوری طور پر مجھے مطلوب حسین کی تلاش ہے۔ تھانے آتے ہی میں نے مطلوب کو لانے کے لیے اپنے 3 بندے روانہ کر دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میری نظر کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے پولیس اہلکاروں نے بڑی مستعدی دکھائی تھی۔ میں نے تیز نظر سے مطلوب کو گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم جیسا سیدھا سادہ شخص اتنا خطرناک کام کر ڈالے گا۔ بتاؤ، تم نے کس کے حکم پر چودھری فرمان کے دودھ میں خواب آور دوا ملائی تھی؟ میرے خالص تھانے دارانہ انداز نے اس کی سٹی گم کر دی۔ پہلے میں نے حویلی میں سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کی تھی۔ وہ میرے نئے تیور دیکھ کر گھبرا گیا اور اسی گھبراہٹ میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی زبان کا قفس کھلوانے کے لیے اسے حوالدار شمجاد کے حوالے کر دیا۔ پولیس جب صحیح آدمی پر ہاتھ ڈال دے تو پھر اس سے حقیقت اگلوانا مشکل نہیں رہتا۔ سخت سے سخت جان مجرم بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی کاریگری نے مطلوب کے کس بل نکال دیے اور وہ سچ بیان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں اس کا بیان نوٹ کر لیا۔ مطلوب حسین نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خواب آور دوا ملائی۔ پھر جب وہ گہری نیند میں پہنچ گیا تو رات کے آخری پہر آ کر اس نے چودھری کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دیا، جہاں وہ زندگی سے بچھڑ کر موت سے جا ملا۔ اس کارروائی کے دوران میں اس نے نرگس کے کمرے میں کھلنے والے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی تاکہ وہ چودھری کی خوابگاہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ وہ وہاں کا پرانا ملازم تھا، لہٰذا چودھری کی خوابگاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے ایک چابی بنا لی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نرگس والے کمرے کے دروازے کی کنڈی کھول دی تھی۔ اگر چودھری کی موت کو خودکشی سمجھ لیا جاتا تو مطلوب کی اسکیم کامیاب ہو جاتی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے جرم کی کلئی کھول دی۔ میں نے اس کا طویل بیان قلم بند کرنے کے بعد پوچھا، مطلوب حسین، تم نے اتنا سنگین جرم کیوں کیا؟ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ خالصتاً تمہارا منصوبہ تھا۔ تم نے یقیناً کسی بااثر فرد کے اشارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر حیل و حجت سے کام لینے لگا۔ میں نے دوبارہ اسے حوالدار کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا تو وہ مچل کر رہ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خود کو حوالہ عذاب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا نہایت ہی سراسیمہ لہجے میں اس نے میرے سوال کا جواب دے دیا، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے رشیدہ بیگم کے پاس جا کر اسے سوالات میں پرو دیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مطلوب حسین نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ بڑے تکان زدہ اور مطمئن لہجے میں اس نے کہا، تھانے دار پتر، میں تو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکی ہوں۔ یہ بیماریاں مجھے زیادہ عرصہ جینے نہیں دیں گی۔ سوچا کیوں نہ مرنے سے پہلے ایک نیک کام کر دوں۔ میں حیرت و استعجاب سے اس بڑھیا کا منہ تکنے لگا۔ اس کی شخصیت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، چودھری فرمان علی کے ظلم و ستم کا خدا تو حساب لیتا ہی، لیکن میں نے سوچا مرنے سے پہلے میں بھی اپنے حصے کا کام انجام دے ڈالوں۔ مجھ سمیت پتہ نہیں کتنے انسانوں نے فرعون کی زیادتیوں کا مزہ چکھا ہوگا۔ اگر یہ موذی ختم ہو جاتا تو میرے خیال میں ہزاروں انسان اس کے ظلم سے محفوظ ہو جاتے۔ میں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ کام کیا ہے، بھلا ہو مطلوب کا۔ اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم دونوں ایک جیسے ہی خیالات کے حامل ہیں۔ چودھری کے قتل کے جرم میں اگر ہم پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں ہمیں کسی قسم کی ندامت یا دکھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کی خاطر رکی، پھر بڑے آسودہ لہجے میں بولی، تھانے دار پتر، زیادہ سوچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، آپ وہی کرو جو تمہارا قانون کہتا ہے۔ وہ عمر رسیدہ کمر خمیدہ بڑھیا میری سوچ سے زیادہ پیچیدہ اور گہری ثابت ہو رہی تھی۔ میں چند لمحات تک خاموش رہا اور اس کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر قانون کے تقاضے پورے کر دیے۔ رشیدہ بیگم کا کہا سچ ثابت ہوا۔ اس کا خیال تھا وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ اب اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ وہ چل بسی۔ عدالت نے مطلوب کو شریک جرم کے طور پر 7 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رشیدہ بیگم نے قبل از مرگ ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا تھا۔ چودھری کے موذی ہونے میں کوئی دو آرا نہیں تھی۔ قتل موذی قبل ازاں شاید ایسے ہی واقعات پر فٹ بیٹھتا ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ آئندہ گرمیوں میں نرگس اور حبیب نے شادی کر لی۔ بلند و بالا اور وسیع و ریز حویلی میں گزرے ہوئے عذاب ناک دنوں کی تلخیوں کو وہ حبیب کی جھونپڑی کے سائے میں بلانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہے۔